الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم توبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون صدق الله العظيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. بہت ہی احترام کے قابل، بڑی عزت اور اکرام کے لائق نہیں بڑھ جاتا ہے تو اس میں یہ جو اصلاح کے بیانات ہوتے ہیں نا چھوٹے ساؤنڈ میں سنیں کیونکہ وہ دل پہ اثر کرنا ہوتا ہے. بڑا ساؤنڈ رہنے سے دل میں نہیں اترتی بات، آدمی بے چین ہو جاتا ہے. اور جو شعر رہتے ہیں بیانات بڑے سے سکے اس کو یا قرآن مجید کی قرأت کر رہے تو اس کو ایکو لگا سکتے ہیں اور اذان میں لگا سکتے ہیں، یہ بیان میں نہیں لگانا ورنہ وہ سنائی دے دو دو تین تین آدمی بولے سمجھ لو. تو دھیمی آواز میں توجہ سے سنیے، واقعتاً کہیں آواز نہیں آ رہی تو بتائیے، تھوڑی دیر میں آواز بلند ہو جائے گی. ابھی آ رہی نا آواز سب کو؟ سب سے پہلی گزارش جو ہر محفل میں کی جاتی ہے کہ یہ بیانات ان محفلوں کا مقصد ہے بات دل میں اتری. بات جب دل میں اترتی ہے تو پھر زندگی بدلتی ہے. تو میری طرف دیکھیے، آپ کچھ بھی انتظام والے کچھ بھی کریں تو ان کو ہی دیکھتے رہیں گے. آپ لوگ انتظامات کچھ بھی چلتے رہتے ہیں. اتنی دور سے میں آپ سے آپ کا چہرہ دیکھ کے آپ سے بات کرنے کو آیا. اب آپ ادھر ادھر دیکھیں تو میں کس سے بات کروں، ہوا میں بات کروں. انتظام ہوتے رہتا ہے، کبھی کچھ کسی کو ضرورت بھی پڑتی ہے جب توجہ نہیں دیتا. آپ لوگ جتنا نگاہیں لگا کے آپ کے چہرے پہ بات کا اثر جو ہو رہا ہے وہ جب مجھے اندازہ ہوتا ہے تو بات دل سے نکلتی ہے. ادھر ادھر متوجہ ہوں گے تو پھر بات کا اثر ختم ہو جاتا ہے. سب میری طرف متوجہ رہیں. خواتین سے بھی گزارش ہے کہ سب قبلے کی طرف آگے ہٹ کے بیٹھیں، بیچ میں جگہ نہ چھوڑیں. سب آگے بڑھیں کیونکہ میں قبلے ہی کی طرف بیٹھا ہوا ہوں. بیچ میں جگہ رہنے سے شیطان وہاں آ جاتا ہے اور بات صحیح دل پہ اثر نہیں کرتی. تو میں بات درس کر رہا تھا کہ ہم دل پہ اثر ہوگا تو محفل کا فائدہ ہے ورنہ الٹی پکڑ ہوگی. لیکن ہمارے دل میں بات اترے یہ چیز ہمارے ہاتھ میں نہیں. ہم لوگ سنبھل کے بیٹھ سکتے ہیں، توجہ سے سن سکتے ہیں، مگر بات دل میں اتر جائے، دل میں اثر کر جائے، یہ ہمارے ہاتھ میں نہیں، یہ اللہ پاک کے ہاتھ میں. حضور فرمائیں کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے بیچ میں جیسے چاہتے ہیں وہ پھیرتے ہیں. تو دل کو پھیرنے والے اللہ ہے، ہم اپنے دل کو نہیں پھیر سکتے، اللہ پھیرنا پڑتا ہے. اب اللہ پھیرنا ہو تو ہم کیا کرنا، دل میں اب طلب کے اللہ سے مانگنا ہے. اللہ جو بات ہو رہی ہے میرے دل میں اتار دے، اللہ میرا دل آپ کے قبضے میں ہے. تو اس طرح ایک طلب لے کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ پتہ ہوگا. تو خواتین سے بھی گزارش ہے، مردوں سے بھی گزارش ہے، دل میں اللہ سے مانگیے، اللہ دل بدل دیجیے، ہمارا دل کی روشنی میں اضافہ فرمائیے. پہلے جو ہے تقریباً 10 سال تو ہو گئے ہوں گے حیدرآباد جا کے. پہلے یہاں
ہر ہفتہ بیانات ہوتے تھے ایک زمانے تک، ہر ہفتہ مجلس ہوتی تھی. اس کے بعد رمضان کی جو مجلسیں ہیں اس کے بعد تو خاص رنگ تھا، اگر ابھی بھی ہو رہی ہیں ایک ہفتہ. تو ماشاءاللہ بہت بڑا مجمع جمع ہوتا اور شہر میں لوگوں کو بڑی محبت تھی ان مجلسوں سے جو رمضان میں ہوتی ہیں یا بعد میں ہوتی تھی. دور دور سے ہر محلے سے خواتین آتی تھی. مرد حضرات تو جو کہ بنیادی طور پہ جماعت کے خطبات ہمارے سنتے رہتے تھے اتنے ہوتے تھے، اتنے نہیں ہوتے تھے، لیکن عورتیں بہت زیادہ ہوتی تھیں. اور رمضان میں پورے شہر کا ایک ماحول عبادت کا، اللہ کی طرف رجوع کا بن جاتا تھا. اب جو ہے کہ حیدرآباد میں قیام ہے، مجلسیں نہیں ہو رہی ہیں، تو پرانے جو ملنے والے ہیں ہمارے مجلسوں میں آنے والے ہیں وہ بار بار کہتے ہیں کہ بہت کمی محسوس ہو رہی ہے اور محلوں میں بے دینی پھیلتی جا رہی ہے، بے حیائی پھیلتی جا رہی ہے، اخلاقی بیماریاں پھیلتی جا رہی ہیں، بلکہ شراب اور زنا بھی پھیلتا جا رہا ہے. نشہ کی عادت بھی بہت پھیل رہی ہے، وہ انسولین وغیرہ نئے نئے نشے آ گئے ہیں تو بہت زیادہ پھیل رہے ہیں کم عمر کے بچوں میں اور نوجوانوں میں، ہر عمر کے لوگوں میں نشہ. اور جو ہے حال ہی میں تو لوگ بہت بے چین ہوں گے جب پتہ چلا کہ کچھ ہی دن میں کئی لڑکیاں، ہماری ایمان والی لڑکیاں غیر مسلموں کے ساتھ چلی گئی. بہت بے چین ہو کے لوگوں نے رابطہ کیا، شہر کے ذمہ داروں نے بھی، علماء نے بھی اور نوجوانوں بھی کہ اب تو کچھ کرنا چاہیے، پانی بہت سر سے اونچا ہو گیا. یہ لڑکیوں کا دوسری قوم کے ساتھ چلے جانا یہ بہت ہی بڑا واقعہ ہے. یہ باضابطہ یہ منصوبے سے جب سے ہمارا ملک آزاد ہوا اس کا منصوبہ ہے. ہماری لڑکیاں اگر غیر مسلموں کے ساتھ چلی جائیں گی تو غیر قوموں میں جو مسلمانوں کی عزت ہے صدیوں سے ہے، کیونکہ ہم کئی صدی ہم حکومت کر چکے ہیں، مسلمانوں کا تہذیب بھی اونچی رہی ہے. تو یہ جو مسلمانوں کے دشمن ہیں ہندوستان میں جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو غلاموں کو کے لیول پہ لایا جائے، ان لوگوں کی جو پلاننگ ہے اس میں خاص پوائنٹ نہیں ہے. ایڈوانی نے اپنے زبان سے بیان کیا اور لوگوں نے بیان کیا ہے کہ مسلمانوں کی سماجی حیثیت ہندوستان میں اونچی ہے. یہاں کی سوسائٹی میں پورے ہندوستان میں مسلمانوں کا مقام بلند ہے. وہ آج سے 20-25 سال پہلے کی بات ہے. ساری قومیں دل سے مسلمانوں کی عزت کرتی ہیں. اب ہمارے بچپن اور نوجوانی تک کیا ہے، گاؤں میں ایک تو بھی گھر مسلمان کا رہنا بولتے تھے، گاؤں والے لوگ برکت رہتی بولتے تھے غیر مسلم. تو مسلمانوں کا سماج کئی جگہ ہے، مسلمانوں کو صاحب الو بولتے ہیں. آندھرا والا صاحب بولتے ہیں، ادھر ترک الو بولتے تھے کیونکہ حکومت ترک کی ہے. تو ایک عزت تھی یہاں کی سوسائٹی میں. اب مسلمانوں کا دین کیا ہے، سارے انسان برابر ہے بولتے ہیں. قرآن کیا کہتے ہیں کہ قرآن کہتا ہے کہ پورے کے پورے لوگ ایک ہی آدم کی اولاد ہے، سب برابر ہیں. تو یہ مسلمان اگر ہندوستان میں عزت والے رہیں گے تو یہاں کی چھوٹی چھوٹی ذات کے لوگ ان کو لوگ چھوٹی کہہ کے صدیوں سے ذلیل کر رہے ہیں. یہ مسلمان جب تک رہیں گے ہم ان پہ پورا کنٹرول حاصل نہیں کر سکتے. تو پہلے مسلمانوں کو یہاں کی آبادی کی نظر میں ذلیل کر دو، عزت دکھا دو، تو یہاں کی چھوٹی قومیں مسلمانوں سے آگے نہیں ملیں گی. یہاں کی چھوٹی قوموں سے بھی بدتر کر دو ان کی عزت، تو دوسری قومیں آگے ان سے نہیں ملیں گی. پہلے ہوتا تھا دیکھیے چھوٹی ذات بھیڑ وغیرہ جو بولتے ہیں نا، جو ذات کا آدمی آتا تھا ان کی عورتوں کو استعمال کرتا تھا. چھوٹی ذاتوں کا یہی مسئلہ رہتا کہ ان کی عورتوں کی بہت تذلیل کی جاتی تھی. دورہ لوگ رہتے تھے مختلف گاؤں میں، دیہاتوں میں، تو چھوٹی ذات کی عورتوں کو وہ بے عزت کرتے تھے، ان کی عزتیں لوٹتے تھے، غارت کا علل اعلان کرتے تھے
ایسا کرنے سے کیا ہوتا ہے، وہ پوری قوم کے اندر بزدلی آ جاتی ہے، اپنی ذلت آ جاتی ہے، اپنا مقام ختم ہو جاتا ہے۔ یورپ کے بھی بیچ میں ایک ملک چھوٹا سا کوسوو ملک ہے اس وقت مسلمانوں کا، تھوڑے دن پہلے یوگوسلاویا ایک ملک کا حصہ تھا، تو وہاں بھی مسلمانوں کو زیرو کرنے کے لیے جو سرد قوم تھی بازو، انہیں حملہ کر کے عورتوں کو مدتوں تک بیلوں کو جیسا باندھ کے رکھتے ہیں، بکریوں کو زنجیروں سے باندھ کے وہ لوگ آگے زنا کرتے رہتے ہیں، کئی سال تک چلا ہے، عورتوں کو پورا گھروں میں باندھ کے غیر قوم والے زنا کرتے رہتے۔ مقصد کیا تھا کہ ان کے پیٹ میں دوسری قوم کے بچے جنم لیں اور ان کی عزت ختم ہو جائے۔ تو قوموں کی عزت ختم ہو جاتی ہے جب ان کی عورتیں دوسروں کے استعمال میں آتی ہیں، پھر وہ قوم اٹھ نہیں پاتی ہے، اپنی نظر میں ذلیل ہو جاتی ہے۔ اس واسطے RSS جو ہے ان کی شروع سے پالیسی ہے، وہ خاص طور پہ نوجوانوں کو اس کی ٹریننگ دیتے ہیں کہ کس طرح سے مسلمان لڑکیوں کو گمراہ کرو، کیسے اپنی طرف کھینچو، کیسے محبت کی باتیں کرنا ہے، کیسے وعدے کرنا ہے، اور ان کے جنسی ان کے جنسی جذبات کو بھڑکانے کی بھی ترکیبیں سکھاتے ہیں وہ لوگ، کہ تم اپنی جنسی عادت تنہائی میں بتاؤ، کیا کیا سکھاتے ہیں۔ ان کا ٹارگٹ یہ ہے کہ مسلمانوں کی زیادہ سے زیادہ عورتوں کو غیر مسلم لے جائیں شادی کے بہانے، محبت کے بہانے، اور پھر کچھ دن ان کو اپنے پاس رکھیں، پھر اس کے بعد چاہے رکھیں چاہے چھوڑ دیں، کھینچ کے تو لاؤ۔ تو اصل ان کا ٹارگٹ ہے یہ، مسلم عورتوں کو، لڑکیوں کو بے عزت کرنا اور آوارہ بنا کے چھوڑ دینا، کچھ دن کے بعد چھوڑ دینا۔ لیکن وہ لوگ کیا کرے، الٹا ایک پالیسی کی طور پر یہ چیز مسلمانوں پہ الزام لگا رہے کہ یہ مسلمان لو جہاد کرتے ہیں۔ مجھے خود BJP کے لوگ بہت بار بار بیان کرتے تھے کہ مسلمان جو ہے باضابطہ ہماری بچیوں کو رجھا کے ان کو گندا کرتے ہیں، ان سے شادیاں کرتے ہیں، اور یہ جہاد سمجھ کے کرتے ہیں لوگ، دین کا کام سمجھ کے کرتے ہیں لوگ، بار بار لوگ تصریح کرتے ہیں۔ حالانکہ کوئی بھی دین پھیلانے کے واسطے یہ کام کر ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے دین میں جائز ہی نہیں ہے کسی غیر لڑکی سے تعلقات قائم کرنا، محبت کرنا حرام ہے۔ کوئی بھی دیندار آدمی اس راستے سے کیوں جائے گا، کہیں نہیں۔ میرا جو ہے کل بیان جو تھا وہاں چامراج نگر میں تھا، کرناٹک اور تمل ناڈو کے دورے سے کل شام میں پہنچا 3 بجے۔ تو سب سے پہلے لو جہاد کا جو ہم لوگوں نے یہ ٹرم استعمال کی ہے وہی چامراج نگر کے واقعے سے وہ لوگ بتا رہے تھے کہ یہیں کا واقعہ ہے۔ اس دن سے انہوں نے استعمال کرنا شروع کیا کہ مسلمان لو جہاد کرتے ہیں۔ تو وہ لوگ کر رہے ہیں پالیسی بنا کے، اور خامخواہ اپنے کو ادھر توجہ نہ جائے، ہمارے اوپر الزام ڈال، جو کہ لوگ کر ہی رہے ہیں تو لوگ ان کو ہمارے کام میں اسی نظر آتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ لڑکیوں کا غیر مسلموں کے ساتھ چلا جانا بہت خطرناک چیز ہے۔ اس سے پوری قوم میں اسلام چھوڑ دینے کی طرف سائیکالوجیکل اثر ہوتا ہے، ذلیل بھی ہو جاتے ہیں اور مذہب بھی چھوڑنے کا ماحول بنتا ہے اس سے۔ اس واسطے یہ واقعات بہت خطرناک ہیں۔ تو یہاں کے بھی لوگ، کئی نعیم سیٹ کا بھی فون آیا، پھر نوجوان بھی، صاحب بھی، سب کیا ہو رہا ہے پروٹلے میں، یہ واقعات ہو رہے ہیں، پریشان ہو گئے۔ تو اور سب نے زور دیا کہ پھر سے یہاں مجلس شروع کی جائے، پھر سے ایک مرتبہ، کم سے کم مہینے میں ایک مرتبہ جامع مسجد کی مجلس چلائی جائے، عورتوں کو اہتمام سے شریک کیا جائے، تاکہ پورے شہر میں عورتوں میں ایک بیداری رہے کہ ہم کو دینی ماحول میں رہنا ہے، دینی ماحول بنانا ہے۔ اس وجہ سے اللہ کا نام لے کے پھر سے یہ مجلس شروع کی گئی۔ اور آپ لوگ اس بات پہ غور کیجئے کہ میں عرصے سے بول رہا ہوں کہ میری مجلس رکھے، میں آؤں گا، مگر انتظام کرنے واسطے آگے پیچھے ہو رہے ہیں سب۔ اب بہت ہی دل کو چوٹ لگی تو ہمت کر کے آگے بڑھے ہیں۔ سوچنے کی بات ہے کہ
کتنی ریاستوں میں لوگ میرے سے استفادہ کر رہے ہیں مجلس سے، فلائٹ سے بلاتے ہیں ہم لوگ، اور جتنے حاضرین ہیں وہ سب کو کھانا کھلاتے ہیں. تو دوسری جگہوں پہ اتنا شوق ہے، اتنا استفادہ، پورے علماء بیعت ہوتے ہیں ہر جگہ، ہر محفل میں جہاں بھی ہوتی ہے علماء کی مستقل مجلس ہوتی ہے، اس پہ علماء بیعت ہوتے ہیں. تو میں سوچا کہ تھوڑا آپ لوگوں کو احساس ہو کہ یہاں مجلس چلنی چاہیے، یہ چراغ تلے اندھیرا کیا، اور کیا یہاں ماشاءاللہ محبت ہے سب مسلمانوں کو. جہاں دلوں میں محبت ہوتی ہے نا وہ فائدہ زیادہ ہوتا ہے. محبت ہے، چاہت ہے، سب ہے، مگر انتظام کرنے کے لیے کوئی ایک سسٹم بنانا پڑتا ہے کوئی بھی چیز. تو تھوڑا سسٹم اگر بنا لیں تو پابندی سے مجلس ہو سکتی ہے، تو کئی کام زندہ ہو سکتے ہیں. تو میں خیال آیا کہ آپ کو ذرا احساس ہو. تو کئی جگہ مجلسیں ایسی ہوتی کہ اثر سے اشراق تک رہتی، رات میں لوگ جمع ہوتے ہیں، شب گزاری ہوتی ہے، تہجد مل کے پڑھتے ہیں، مراقبہ ہوتا ہے، دعا ہوتی ہے، پھر فجر کے بعد تنہائی میں مل کے سب اپنے اپنے جو دینی حالات ہے وہ سب بتا کے اپنی اصلاح لیتے ہیں. تو کئی شہروں میں ایسی مجلس ہوتی ہے، بنگلور میں بھی ہمیشہ ایسی ہوتی ہے، میسور میں ایسی ہوتی ہے، بچکندا میں ایسی ہوتی ہے. تو کئی شہروں میں تو خالی بیان نہیں سنتے لوگ، رات بھر ساتھ رہتے ہیں. تو یہ کہاں کہاں ہماری مجلس چل رہی ہے مجھے خیال آیا تو میں لکھ کے لایا، وہ بولنے میں بھول جاؤں گا. تو ایک تو حیدرآباد میں آمینہ مسجد ہے، آمینہ مسجد میں ہر 15 دن میں ایک مرتبہ مجلس ہوتی ہے، وہ بھی اثر سے اشراق تک ہے. اور سیکنڈ سیٹرڈے کو جو مجلس ہوتی ہے وہ 1.5 دن کی ہوتی ہے. ہر مہینے میں سیکنڈ سیٹرڈے جب ہوتا ہے تو جمعے کی رات میں لوگ آ جاتے ہیں، اور ہفتے کی ایک دم فجر کے ساتھ مجلس شروع ہوتی ہے، اس لیے وہ رات میں ہی آ جاتے ہیں. اور وہ پھر ہفتے کے دن بھر اور اتوار کے دن 12 بجے تک ظہر تک چلتی ہے مجلس. اس میں لوگوں کی تعداد بہت کم رہتی ہے، مگر پورے ہندوستان سے رہتے ہیں اس میں ہریانہ سے بھی آتے ہیں لوگ، بھوپال سے بھی لوگ آتے ہیں، بنگلور میسور سے بھی آتے ہیں، مہاراشٹر سے بھی آتے ہیں. ہر مہینہ پورے ملک سے لوگ آتے ہیں، تعداد کم ہے مگر ہمارے لوگ آنے کو تیار ہی نہیں ہیں، قریب آنے کو تیار نہیں. فلیٹ سے بھی لوگ آتے ہیں وہ مجلس میں شرکت کے واسطے، مصروف کے لوگ. اور حیدرآباد میں اور ایک ماسا ٹینک ہے جہاں نیلوفر ہے، وہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے. ایک لنگم پلی ہے BHEL، وہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے. یہ 3 ہو گئے. ایک جگہ ہے پرگی، پرگی میں بہت زمانے سے مجلس ہوتی ہے، پورے اطراف کے لوگ جمع ہوتے ہیں، 200-300 آدمی کا کھانا پکتا ہے، بہت زمانے سے چل رہی. پورے تبلیغ کے لوگ اس میں لگے ہوئے، ہر جگہ الگ الگ ماحول ہے، کئی جگہ پورا نظام وہی لوگ سنبھالتے ہیں. اس کے بعد سنگاریڈی ہے، وہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے ماہانہ، یہ وہ اچھے. اور ایک فتح اللہ پور، بچکندا بولتے ہیں، بچکندا باسواڑا فتح اللہ پور، وہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے. تو پورے اطراف کے دیہات کے لوگ، تیندور وغیرہ کے سب لوگ رہتے ہیں وہاں پر. یہ قیام کے ساتھ ہو رہی ہے، رات کا قیام. وہ ہر مہینہ نہیں ہوتی، 2 مہینے میں ہوتی. میں ہی جو ہے نہیں جا سکتا اس لیے. ایسے ہی بودھن شہر پرانا ہے، وہاں بھی مجلس ہوتی ہے. وہاں بھی میں نے مفتی سید اکبر صاحب کی مدد لی ہوئی کہ 1 مہینہ آپ جائیے، 1 مہینہ میں آؤں. لوگ تو سب عاجز سے جڑے ہوئے ہیں کہ مولانا بیان کے لیے وہاں آ جاتے ہیں. ایسی میسور میں ہوتی ہے مجلس 2 مہینے میں 1 مرتبہ، بنگلور میں ہوتی ہے 2 مہینے میں 1 مرتبہ. اور 2 مہینے کی ترتیب ایسی ہے کہ جب میسور میں مجلس ہوتی ہے تو بنگلور والے لوگ سب وہاں آ جاتے ہیں، جب بنگلور میں ہوتی ہے تو میسور والے سب آ جاتے ہیں. وہاں بھی پورا رات کا قیام، تہجد، مراقبہ سب ہوتا ہے. ابھی تازہ جو ہے تمل ناڈو میں شروع ہوئی، اب جو میں جا کے آیا ہوں کل، تو ایروڈ ایک ہے تمل ناڈو کا ڈسٹرکٹ، وہاں پر مجلس شروع ہوئی ہے. اور ناگپور میں بھی ہوتی ہے، چند مہینوں میں 1 بار ہوتی ہے یہاں پہ.
مگر وہاں مستقل ہفتہ وار مجلس چلتی رہتی ہے. ہم یہاں بھی رہیں تو وہاں لوگ جمع ہوتے ہیں, اپنا ذکر مراقبہ اور منظم نظام وہاں کا. ابھی ناگپور میں جو ہے اسی مہینے میں ایک ہفتے کے بعد پورا دن بھر کا اجتماع ہے. اس سے پہلے ہوا تھا تو 1000 آدمی تھے پورا مجلس میں, اب بھی اتنے لوگ نہیں تھے. کریم نگر میں بھی ہوتی ہے پابندی سے ہر ماہ, ورنگل میں بھی ہر ماہ پابندی سے ہوتی ہے. نلگنڈا ایک ہے, وہاں تو بہت ہی پرانی ہے, کوروٹلے سے جاتا تھا میں نلگنڈا کو. یہ ہمارے علماء دیوبند کا مرکز ہے ایک زمانے میں, بہت بڑا علمی شہر ہے نلگنڈا, تو وہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے. سدھی پیٹ ہے جب جو حیدرآباد جانے سے پہلے, اس میں بھی ہوتی ہے. پہلے بہت پابندی سے ہوتی تھی, اب تھوڑا نابے کے ساتھ ہو رہی ہے. ایسی محبوب نگر ڈسٹرکٹ ایک ہے, وہاں پر بھی مجلس ہوتی ہے. اس طرح سے یہ 18 نام ہوئے گناتوں میں بھی ہے. ہاں نرمل میں یہ وہ یاد نہیں آ رہی کہیں, نرمل میں بھی شروع ہوئی, پابندی سے چل رہی ہے. اچھا بڑا مجمع جڑ رہا ہے. تو اس طرح سے 19 ہو جائیں گے. اور بھول بھی جاتا ہوں میں, بہت زیادہ بھول ہو, پڑھنے لکھنے کی باتیں یاد رہتی, باتیں بھول جاتی. تو اس طرح سے تلنگانہ کے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں, آندھرا کے اٹھا رہے ہیں, کرناٹک کے اٹھا رہے ہیں, تمل ناڈو کے اٹھا رہے ہیں, مہاراشٹر کے اٹھا رہے ہیں, ایم پی کے اٹھا رہے ہیں. تو ہم لوگ کیوں نہ کریں, سمجھتا چاہنے والے ہیں. آپ لوگ ذرا فکر کیجیے, لوگ اتنے سال سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, کچھ فائدہ ہو رہا تو اٹھا رہے ہیں. ماحول بدل گیا کئی شہروں میں, تو فائدہ ہم لوگوں کو اٹھانا چاہیے. اس کے واسطے آپ لوگ تھوڑا انتظامی شکل بنا کے رکھیے. اچانک میں آ کے جو ہے مجمع تھوڑی جمع ہوگا, پہلے سے اعلان ہوگا, پھر آنے جانے کا انتظام کرنا پڑتا ہے میرے. اب میں بس سے نہیں آ سکتا, اس لیے کہ جلدی جلدی پیشاب آنے کا عادلہ ہے, اور اسفار اتنے زیادہ ہیں کہ بس سے نہیں آ سکتے. بس سے آنے میں ایک لگ جاتا ہے. تو اب تو کیا ہے, کہیں بھی جانا ہو تو یا تو کار سے یا فلائٹ سے جانا ہو. تو عمر کے حساب سے کار ضروری ہے. ہر بار اپنے پیسے سے تو میں کار لے کے نہیں آ سکتا. کار لے کے آئے ہیں تو 8,000 روپیہ خرچہ ہے اس کا, تو دینا ہے. لے کے آئے ہیں جس کمپنی سے 7,500. تو ہر بار تو میں نہیں دے سکتا نا, تو ہر جگہ میں دینا شروع کروں تو کہاں سے لاؤں گا, چلتا نہیں. ایک بار تو ایک دو بار دے سکتا ہے آدمی, زندگی بھر کیسے دے سکتا. انتظام کریں گے, پہلے سے اعلان کریں گے, کچھ لوگ فکر کریں گے, تب چیز چلتی ہے. دوسری جگہ تو پورے حاضرین کو کھانا کھلایا جاتا ہے. کھانا نہیں کھلایا تو یہاں کے شریف لوگ آ جاتے ہیں ماشاء اللہ. تو بہرحال ضرورت اس بات کی ہے کہ اس مجلس کی آپ سب لوگ فکر کرنا. وہیں ہر ماہ مجھے بلائیے اور لوگوں کو جمع کرنے کا انتظام کیجیے, فکر کیجیے. انشاءاللہ جب جمع ہوتے رہیں گے تو بستی میں دین کے کام کو مضبوط کرنے کی مختلف شکلیں ہم لوگ سوچ سکتے ہیں. ایک بڑی ٹیم رہے گی یہاں, اتنے مرد اتنی عورتیں جب آتی رہیں گی تو ہم کئی کام کر سکتے ہیں. جیسے پہلی مرتبہ 10 شروع ہوا تھا تو اس سے گرا فاؤنڈیشن لوگ شروع کیے تھے. کوئی کئی مقامات پہ یہاں سے جا کے مکاتب چلاتے تھے, یہاں کے نوجوان جا کے پڑھاتے تھے, کئی سال تک سلسلہ. اور تیلگو بولنے والوں میں دفاعی کام بھی چلتا تھا. جب اتنے لوگ ہیں تو ہم کئی کام کر سکتے ہیں. تو ابھی جو مسئلہ آ گیا سامنے کہ یہ ارتداد کی نوبت آ گئی, محلوں میں بے حیائی پھیل رہی ہے, اور یہ آج کل پورے ہندوستان میں چل رہا ہے. عورتوں میں غیر مسلموں کے ساتھ جانے کا رواج پڑ رہا ہے, اور مردوں میں گانجا نشہ اور وہ کام ہو رہا ہے. مالیگاؤں گیا تھا میں حال میں. مالیگاؤں وہ جگہ ہے جہاں 100 سال پرانے مدرسے ہیں عالمیت, لڑکیوں کو عالم بنانے کے. پوری دنیا میں وہاں سے عالمائیں جاتے ہیں مالیگاؤں بولے. اتنا پرانا شہر ہے مسلمانوں کا, لڑکوں کے بھی بڑے بڑے مدرسے ہیں, اور مالیگاؤں کے MLA بھی ایک مفتی صاحب ہیں. اتنی آبادی ہماری کے وہاں کے MLA مفتی صاحب ہیں. اتنا پرانا علمی شہر ہونے کے باوجود
گزشتہ 2 مہینے میں یہ شراب کی لت کی وجہ سے، اس کی لڑائیوں کی وجہ سے، ٹینشنوں کی وجہ سے 2 مہینے میں 47 مسلمانوں نے خودکشی کر لی. سمجھو سماج میں کتنی بے چینی ہے. خودکشی آسانی سے کر لیتا آدمی، اتنا سماج گناہوں سے بے چینی سے بھر گیا. اپنے ہی لوگ کیا ہے لوگوں کو نشے کی عادت ڈلوا رہے ہیں، اور جس کے نشے کی عادت پکی ہوگی اس سے قتل بھی کروا. اس حال کو پہنچ گیا. اور پرانے جو مالک ہوں، یہ آپ کے پرانا علمی شہر ہے، علی گڑھ یونیورسٹی ہے وہاں پر، اورنگ آباد جہاں سے اورنگزیب بیٹھ کے حکومت کرتے تھے، پرانا شہر ہے مسلمانوں، بہت بڑی آباد. تو جدھر بھی جا رہے ہیں، کل ایروڈ جو بلائے مجھے وہ بھی یہی مسئلے میں بلائے. لڑکی جو ہے مدرسے میں پڑھی، عالمہ لڑکی مرتد ہو گئی، پھر اللہ کی وجہ سے آ گئی محنت پہ. تو وہ ایسے حالات ہر جگہ پھیل رہے ہیں. نشہ، زنا بہت زیادہ شکار. اچھے گھرانوں کے، دیندار گھرانوں کے بچے بچیاں زنا میں مبتلا ہو گئی، کیونکہ سیل فون آنے سے ایک دوسرے سے لنک بنانا، بات کرنا، بلانا بہت آسان ہو گیا. اور ماں باپ کو پتہ ہی نہیں چلتا اور سب کچھ ہو جاتا. تو یہ مسلمانوں پہ بہت بڑی آفت آئی ہے دوستو. اس سے تو مسلمان قوم کے غیر مسلم میں گم ہو جانے کا ڈر ہے. اتنے بڑی بڑی بیماریاں، بالکل اللہ تعالیٰ کا یقین ہی نکل گیا. اور یہ اسلام اللہ کا دین ہے اور ہم مسلمان ہیں تو کتنی بڑی نعمت ہے. باقی سب جو جتنے بھی دھرم ہیں ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، بس خالی قصے کہانیاں ہیں. ایک اسلام ایسا ہے کہ جیسا اللہ نے آسمان سے اتارا ویسا ہی اسلام ابھی بھی ہے، باقی تلاش کرنے والا بغیر چینجز والا حضور والا اسلام ہے. آیتیں پورے وہی ہیں، حدیثیں محفوظ ہیں. یہ پورا ہمارے پاس ہی ہے. یہ دین مکمل اللہ ہی کا ہے، زمین و آسمان کو بنانے والے کا دین، اس کے احکام ہمارے پاس ہے. باقی جگہوں پر تو کچھ نہیں، خالی اندازے ادھر ادھر. جو گروپ پیدا ہوتا انہیں اپنے رنگ کا ایک گروپ بنا کے چھوڑ دیتا. کوئی کتاب محفوظ نہیں ہے، وہی کے قائل بھی نہیں. تو یہ کتنی بڑی نعمت ہے کہ پورے زمین و آسمان کو چلانے والے اللہ، انہوں نے ہم سے بات کی ہے، ان کا دیا ہوا دین ہمارے سامنے. 1500 سال میں دیکھا گیا کہ یہ دین جب زندگیوں میں آتا ہے تو دنیا میں بھی انسان چمک جاتا ہے. اتنے وحشی قبیل، جنگی قبیلے جب اسلام آیا تہذیب والے ہو گئے، شرم و حیا والے ہو گئے، تعلیم والے ہو گئے، خاندانوں کو جم کے لے کے چلنے والے ہو گئے. کچھ عرصے میں دنیا میں ایک مقام ہو گیا ہوگا. اسلام ایسا دین ہے، اللہ کا دین ہے، اس کو چھوڑ کے اور کوئی بھی دین نہیں. سب گمراہی ہے. سب یہ ہم اپنے بچوں کو سکھا ہی نہیں رہے. بات اتنی بڑی دولت ہے دنیا. ہم چاہے جتنی بھی کما لے، ارب پتی بن جائیں، لیکن دین اسلام اگر نے چھوڑ دیا تو نقصان کا سودا ہے. اس لیے کہ کروڑوں خربوں اربوں سال کی جو زندگی ہے وہ دوزخ میں ہوگی نا. اگر اسلام چھوڑ دیں گے تو ہمیشہ کی زندگی دوزخ کی ہو جائے گی. آگ، سانپ، بچھو، اتنا بڑا نقصان ہے. کسی غیر مسلم کے ساتھ چلے گا، کیا ملے گا؟ تھوڑے دن کھانے پینے کو مل سکتا ہے، وہاں بھی ذلت ہی مل رہی ہے جانے کے بعد. لیکن زیادہ سے زیادہ دنیا کی کچھ ترقی مل سکتی ہے، لیکن دنیا تو چند دن کی ہے نا، چند دن میں مر جاتے ہیں. لیکن اگر ہم نے دین اسلام چھوڑ دیا، اللہ کا بھیجا ہوا دین، تو ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلے جائیں. اور دین چھوڑتے ہی ہماری پچھلی اب تک کی 20-30 سال کی، 40 سال کی، 50 سال کی جو بھی زندگی ہے وہ اس دن سے کٹ ہو جائے گی، کیونکہ شوہر سے رشتہ ختم ہو جائے گا. ایسے ہی کوئی لڑکی یا لڑکا غیر مسلم ہو جائے، اسلام سے نکل جائے تو جائیداد میں سے حصہ ختم ہو جاتا ہے، رشتے پورے ختم ہو جاتے ہیں، بیوی بچے سب چھوڑ دینا پڑتا ہے.
اسلام چھوڑتے ہی فوراً بیوی بچے سب الگ ہو جاتے ہیں. بیوی کو طلاق کھلا مل جاتا ہے, بچے بھی پھر اس کے نہیں رہتے. تو کیا بچ جاتا ہے؟ اکیلا بچ جاتا ہے آدمی. اب دوسری قوم میں جائے گا تو وہ محبت, وہ الفت, وہ خاندان پھر کہاں سے لائے گا؟ تو یہ سب باتیں بچوں کے سامنے بولنے کا ماحول ہی نہیں ہے. کلمہ کتنی بڑی چیز ہے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, ہم مانتے ہیں اللہ ایک ہے, محمد اللہ کے رسول ہیں. اتنی بڑی چیز ہے, اتنی بڑی چیز ہے کہ کسی مسلمان کے پاس کچھ بھی نہیں ہے, نہ نماز ہے, نہ روزہ ہے, شراب بھی پیتا, گناہگار بھی, یہ سب ہے, مگر کلمہ ہے تو وہ ایک انسان جس پوری کائنات سے زیادہ قیمتی ہے. صرف کلمہ ہے اس کے بعد, باقی کچھ بھی نہیں ہے. تو اس ایک آدمی کی وجہ سے اللہ پورے زمین آسمان کو چلاتے رہیں گے, یہ دنیا کو چلا جب تک بھی ایک کلمہ والا ہے. جب آخری کلمہ والا جو ختم ہو جائے گا تو یہ دنیا ختم کر دے. کہ کلمہ اتنا قیمتی ہے کہ سارے ساتوں زمین و آسمان مل کے ایک حلقہ بن جائیں, ایک راؤنڈ. تو یہ کلمہ اس حلقے کو توڑ کے نکل جائے گا, اور ساری کائنات کو اگر پلڑے میں ایک طرف رکھا جائے, دوسری طرف کلمے کو رکھا جائے, تو کلمے کا پلڑا جھک جائے گا. اتنی بڑی دولت ہے ہم کو ماں باپ سے ملا ہے تو ہم اس کی قدر نہیں کر رہے. اب دیکھیے, چونکہ ماں باپ اس کی تلقین نہیں کر رہے, قدر نہیں بتا رہے, رات دن پیسے کی قدر, عیش کی قدر, خواہشات کی عزت دل میں آ رہی ہے, مقام دل میں آ رہا ہے, آسانی سے ایمان چھوڑ رہے ہیں. کتنی بڑی خطرناک بات ہے. تو اب جو ہے یہ ابتدار والا جو مسئلہ آ گیا ہے, اور یہ جو نوجوان برباد ہو رہے ہیں, ہمارا مستقبل, مسلمانوں کا مستقبل ہمارے نوجوان ہی تو ہے. انہی سے اس ملک میں ہماری عزت ہوگی, دنیا میں ہماری عزت ہوگی. اگر ہمارے نوجوان ہی اگر شراب میں پڑ گئے تو زندگی میں فیل. شرابی بنتے ہی آدمی فیل ہو جاتا ہے. وہ بزدل ہو گیا اس لیے شراب پی رہا ہے, اس کو جینے کا حوصلہ ختم ہو گیا, کمانے کا حوصلہ ختم ہو گیا, آگے بڑھنے کا حوصلہ ختم ہو گیا, گھر کو سنبھالنے کا حوصلہ ختم ہو گیا. تو وہ جھوٹا نشہ شراب کا نشہ لیتا ہے, سہارا لیتا ہے تاکہ میں نشے میں سب کچھ بھول جاؤں. اور ایک مرتبہ نشے کی لت لگ گئی تو ایسا بدن مجبور ہو جاتا ہے کہ اگر وقت پر نشہ نہ ملے تو آدمی ریزر سے اپنا جسم کاٹ لیتا ہے. اتنی بے چینی ہوتی ہے, اپنے جسم کو کاٹ لیتا ہے, اتنی تکلیف ہوتی ہے وقت پہ نشہ نہ ملے. پوری زندگی کے لیے مجبور ہو جاتا ہے, ذرا کچھ نہیں کر سکتا. پورا جسم فیل, پھیپھڑے فیل, حوصلے فیل, بیماریوں کا کپا, اور اپنے گھر میں بربادی لاتا رہتا ہے. کتنے شرابی ایسے ہیں کہ بیوی بیچاری رات دن محنت کر کے یہاں وہاں برتن دھو کے کر کے, بچے ہیں نا کم سے کم کھانے کا انتظام کرنے کے لیے وہ کما کے لاتی ہے. یہ شرابی آ کے مہینے بھر کی اس کی جو محنت کی مزدوری ہے وہ مار کے لے جا کے پی لے گیا. بچے انہیں روتے رہتی, بچے کیا کھائیں گے, نہیں شام کا کھانے کے واسطے رکھے ہوئے, بچے کی فیس دینا ہے, انہیں روتے رہتی, انہیں مار کے لے جاتے ہیں. اس کی شراب پی کے آتا ہے. وہ اس لیے کرتا ہے کہ وہ نہیں لیے تو اس کو بے چینی ہوتی, بہت تکلیف ہوتی اس کو اس وقت سمجھ میں نہیں آتا ہے بچے کیا بیوی کا سب جانے خبر کا, اس کو اتنی بے چینی ہوتی ہے. وہ بے چینی سے مجبور ہو کے سب کرتا ہے. حالانکہ وہ بھی انسان ہے, وہ بھی باپ ہے, سب ہے, مگر وہ نشہ اس کو اتنا مجبور کر دیتا ہے. اس کو اگر بول دیں گے تیرے بچے کو قتل کر دے تو یہ نشہ نہیں دوں گا, وہ تو نہ بچے کو قتل کر دیتا, اس لیول پہ بھی چلے جاتا نشے والا. ایسی چیز ہے نشہ. اس لیے اسلام میں نشہ بہت بڑا حرام ہے. نشے کی حالت میں اگر انتقال ہوگا تو جہنمی ہے. اور جہنم میں جو گندی عورتوں کی شرمگاہوں سے پیپ نکلتا رہے گا سزا کے طور پہ, اتنا بدبودار رہے گا کہ جہنم, یا اللہ بچا لو, کہ جہنم روتی رہے گی. ویسی بدبو, اسی گندی شرمگاہوں سے نکلنے والا جو ہے وہ پلائیں گے کس کو, شرابی. اللہ تعالیٰ نے
انسان کو جو سب سے بڑی نعمت دی ہے نا عقل ہے. عقل کی وجہ سے ہی انسان پورے جانوروں سے الگ ہوا. اگر عقل نہیں ہوتی تو ہم لوگ کپڑے پہنتے تھے کیا؟ اب کتا کپڑے نہیں پہنتا, گدھا کپڑے نہیں پہنتا, کیوں؟ اس کو عقل نہیں ہے. میں لنگا رہے تو اچھا نہیں بولے, اس کو سمجھ میں نہیں آتا, عقل ہی نہیں ہے اس کو. عقل کی وجہ سے ہم لوگ اتنی اچھی مسجد بنا سکے, ایسے کپڑے پہن کے بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں جو ہم جانوروں سے الگ ہے, کس کی وجہ سے؟ عقل کی وجہ سے. عقل رہنے سے ہی اسکولوں میں ہم پڑھ سک رہے ہیں. انسان کے پاس جو سب سے بڑا خاص تحفہ ہے عقل ہی ہے. عقل کی وجہ سے ہم یہ ماں ہے, یہ بیوی ہے, یہ بہن ہے, وہ فرق کرتے. وہ بہن کو کچھ بھی نہیں فرق معلوم ہوتا, یہ ماں ہوتی میری بہن ہوتی ہے, اس کو فرق نہیں معلوم ہوتا. عقل سے ہی ہم انسان جو کچھ بھی عقل سے ہے, خاص تحفہ ہے. اب شرابی کیا کر رہا ہے؟ اپنے ہاتھ سے اپنی عقل کو ہٹا دے رہا ہے. جب تو تیری کو ضرورت نہیں ہوتی, شراب پی کے عقل کو بھگا رہا ہے. اب عقل جہاں پہ اس کو ہوش نہیں رہتا, کون سی چیز بولنے کی ہے, نہیں بولنے کی رہتی. اپنی ماں کے سامنے, اپنے بچوں کے سامنے گندی گندی باتیں کرتا, کہ وہ تو صرف عقل نہیں ہے. اچھا عقل کے معنی کیا ہے؟ عربی لفظ جو عقل کے معنی باندھ کے رکھنے والی, باندھ کے رکھنے والی عقل کے معنی. عقل ہے, عقل کے معنی باندھنا. تو آدمی کو عقل باندھ کے رکھتی کہ رے نبوگر یہ تیرے قابل نہیں ہے بولنے والی, کون ہے وہ؟ عقل ہے. وہ عقل کو ایک آدمی اپنے سے ہٹا رہا ہے تو بہت بدترین مجرم ہے, برباد ہو جائے گا. تو یہ ہمارے محلوں میں جوان عمر میں 30 سال کا آدمی, 40 سال کا آدمی پر, اب یہ لوگ اگر نشے میں رہیں گے تو بولو ہماری قوم کا مستقبل کیا ہوگا؟ سب کے بچے برباد, بیویاں برباد, کتنے ہم ذلیل ہو جائیں گے. ہم لوگ یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گھر میں تو شراب نہیں ہے نا, نہیں سوچنا ہم لوگ. اب یہاں مسجد میں جو لوگ آتے ہیں عام طور پہ ایسے ہی لوگ آتے ہیں جو شراب نہیں پی رہے ہیں, جو بڑے بڑے گناہ نہیں کر رہے ہیں, ویسے ہی لوگ آتے ہیں. جن کی بیٹیاں بھاگ نہیں گئی ہیں ویسے لوگ ہی آتے ہیں مسجد میں. مگر یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گھر میں شراب ہے کیا, ہمارے گھر میں گانجا ہے کیا, ہمارے گھر کی بچیاں بھاگ جا رہی ہیں کیا. نہیں, پوری قوم کا معاملہ کبھی بھی ایک رہتا. دنیا میں عزت جو ملتی ہے, ملے تو پوری قوم کو ملتی ہے, عزت جاتی ہے تو پوری قوم کی جاتی ہے. پھر لوگوں کو الگ کر کے دنیا نہیں دیکھتی. اگر مسلمانوں کا ایک حصہ شرابی ہو گیا تو ہمارے بچے کبھی بھی شرابی ہو سکتے ہیں. ماحول بن جاتا ہے ہماری قوم کا. جیسے ہم لوگ جو نمازاں پڑھ رہے نا, یہ قوم کی عادت کے طور پہ پڑھ رہے ہیں. پوری قوم کر رہی بول کر پڑھ رہے ہیں. جمعے کی نماز پڑھنے والے تو خاص طور پہ عادت کی وجہ سے پڑھتے ہیں, اللہ رسول کو سمجھ کے نہیں پڑھتے. ہوا قوم کا ایک ماحول بننے سے پڑھتے ہیں. ہم لوگ جس طرح کی شادیاں کرتے ہیں نا, ایک جیسی عادت قوم کی بنتی زیادہ ویسے سب کرتے ہیں. جب قوم کے اندر شرابی لوگ پھیل گئے تو پوری قوم میں آسانی سے شراب پھیل جاتی ہے. آج نہیں کل نہیں پرسوں. تو پوری قوم کے اوپر رنگ اثر پڑتا ہے کبھی بھی, اور برے لوگوں کا اثر کچھ زیادہ پڑتا ہے. اور نوجوان تو زیادہ اثر نوجوانوں سے ہی لیتے ہیں. ان کو یہ تجربے کار لوگوں کے پاس جا کے بیٹھنے کا سسٹم نہیں رہتا. نوجوان انہیں جو سیکھتا اپنے دوستوں سے سیکھتا. اور ایک بڑی بیماری جو دوسرے قوموں میں نہیں ہے, مسلمانوں میں آ گئی, راتوں کو جاگنا. یہ روزی تباہ ہونے کے واسطے شیطان کا, کسی قوم کی روزی تباہ ہونا ہے تو رات میں جاگنا چاہتا. اس لیے کہ رات کو جو بھی دیر تک جاگے گا صبح میں دیر سے اٹھے گا. اور حدیث میں کیا ہے, روزی اللہ تعالیٰ صبح میں دیتے ہیں. اب یورپ کے لوگ ہیں, گھروں میں ناچتے ہیں, کیا کیا کرتے ہیں, مگر شام ہوتے ہی بند, اور صبح میں 6 بجے ڈیوٹی پہ سب. پوری جتنی بھی غیر مسلم دنیا ہے وہ صبح ہی میں کمائی پوری کرتی ہے, صبح ہی سے ایکٹیو رہتی ہے. ہماری قوم کو کیا ہوگا معلوم نہیں, دیر تک سونے کی عادت ہے. کیوں رات میں دیر تک جاگتے ہیں؟ حیدرآباد میں نے کہا تو لوگوں نے جاؤ یہ بنجارا جن کے غیر مسلم علاقوں میں چلے جاؤ, شام ہوتے ہی 9 بجے سناٹا, کوئی نہیں جاتا.
اس کے بازو میں ہی مسلمانوں کا محل آ رہا ہے، بس رات میں دیر تک فجر تک ہوتے شادیاں، گئے تک جو ہے صبح ہو جاتی، جگہ جگہ مسلم محلوں میں بیٹھ کے باتیں کر لیتے ہیں۔ ٹھنڈی رات رہتی، باہر الو کی طرح باہر بیٹھے، کتوں کی طرح باہر بیٹھے ہوئے، وہ بیٹھنے والے پورے کونے ایک سے بڑھ کے زندگی کے فیل لوگ، اور یہ جو فیل لوگ بیٹھتے نا فلسفے بہت بولتے رہتے نا، آپ جا کے سب بیٹھو، ارے باپ رے، ایسی کئی باتیں باتوں اور بولتے حیران ہو جانا۔ حالانکہ پورے زندگی کے ہارے ہوئے کھلاڑی ہو، اپنے پڑھائی میں فیل، اپنی کمائی میں فیل، گھر چلانے میں فیل، بیوی کو مینٹین کرنے نہیں آتا، ساس کو مینٹین نہیں کرنے آتا، بچوں کو لے کے چلنے نہیں آتا، تو کہیں بھی آسرا نہیں ملے تو الو کی طرح بیٹھ کے وہاں باتیں کر لیتے ہیں۔ یہ سب ایسی علامت ہے، یہ آنے کے بعد قوم پھر بچتی نہیں، ذلیل ہو جاتے دنیا میں، جانوروں کا لیول ہو جاتا، پوری دنیا والے ان کو دیکھ کے حقارت کرتے، ان کو بوجھ سمجھتے ہیں، یہ لوگ ہمارے ملک سے کب ختم ہوتے بول کے سمجھتے ہیں، کیونکہ ملک ہمارے ہندوستان میں، پورے ملک میں ایک ترقی کی ایک لہر چل رہی ہے دوسری قوموں میں۔ ہندوستان ماشاءاللہ دنیا کے بہت زبردست ملکوں میں سے بہت بڑی طاقت ہے، بلکہ یورپ کے ملکوں میں، امریکہ میں جو نظام چلا رہے ہیں، وہاں کے لوگوں کو زندہ رکھ رہے وہ ہندوستانیاں ہیں۔ کچھ چائنیز، کچھ ہندوستانی۔ اب امریکہ کی جتنی بھی فیکٹریاں چل رہی ہیں، جتنے بھی بڑے بڑے ادارے چل رہے ہیں، وہ پورے یہاں کے لوگ چلا رہے ہیں۔ یہاں کے لوگ اگر ہٹ گئے نہ ہونے ایک دن میں زیرو ہو گیا۔ پوری دنیا پہ دبدبا ہے ہندوستان، ہنر مند تعلیم یافتہ لوگوں کا گڑھ مانا جاتا ہے پوری دنیا میں۔ پوری دنیا کے لوگوں کے کمپنیاں، کارخانے، ریسرچ ہندوستانیوں سے چل رہے ہیں، اور کئی ملکوں کے حکمران بن گئے یہاں سے جا کے، جو ہندوستانی ہے نا وہاں جا کے کوئی وزیر اعظم بنا ہوا ہے، کوئی راجا بنا ہوا ہے ہندوستان کے، جا کے انہوں نے اتنی محنت کی، اس قوم کو اتنا فائدہ پہنچایا، پوری قوم ان پہ اعتماد والی بن گئی، دوسرے ملکوں میں جا کے حکومت ان کو مل رہی۔ اور ہمارے ہندوستان کے لوگوں میں ایسی اسپرٹ آ گئی ہے آگے بڑھنے کی، ترقی محنت کے پابند، وقت کے پابند، جو بھی کام لیتے ہیں بالکل ذمہ داری سے، پرفیکشن سے کرتے ہیں ہندوستان کے لوگ، جہاں بھی رہتے ہیں۔ اور ہندوستان میں صفائی ستھرائی، لڑائی نہیں، جھگڑا نہیں، امن سے رہنا، اتنی اچھی اچھی صفات آ گئی ہیں کہ وہ لوگ کیا نعرہ لگا رہے ہیں کہ ہم وشو گرو ہیں، ہم عنقریب دنیا کے گرو بننے والے ہیں۔ اتنے اخلاق ان کے اچھے ہو گئے، اتنا ڈسپلن آ گیا، اتنا ہنر ان کے اندر آ گیا۔ ان کے بیچ میں ہم لوگ جاہل، شرابی، کبابی، لڑاکو، ناکارے بنیں گے تو وہ لوگ کب تک برداشت کریں گے؟ وہ لوگ یہی بولیں گے ان کی وجہ سے ہمارا ملک پیچھے ہو جاتا ہے، سب لوگ بھاگ رہے ہیں بیچارے، یہ لوگ ہمارا پیر پکڑ کے بڑھ جا رہے ہیں، ہوش ہمارے ملک کے واسطے ختم کرو ان کا حصہ۔ اس لیے کہ ملک میں ایک بڑی آبادی، ہم لوگ تقریباً 20 کروڑ ہیں، اور 20 کروڑ میں پورے شرابیاں، کام چور ایسے ہوئے تو وہ ملک آگے بڑھتا کبھی؟ آج یہ تصویر ہماری بن گئی ہے اس ملک کے اندر۔ ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہمارے نوجوان ایسے ہی نشے میں رہیں گے، ہماری بچیاں ایسے ہی آوارہ ہو جائیں گی، تو آخر ہمارا نتیجہ کیا ہونے والا ہے؟ آج کی مجلس اسی فکر کے لیے ہم لوگ کیا ہے فکر کریں، تو انشاءاللہ نشے کے موضوع پہ ہم لوگ کام کریں گے۔ میں رابطے کر رہا ہوں حیدرآباد میں مختلف کام کرنے والوں سے، یہاں بھی کریں گے انشاءاللہ۔ پہلے وہاں ہمارے قریب کے ایک محلے کو ٹارگٹ ہم بنائیں گے، اس کے بعد یہاں بھی کریں گے۔ یہ ہے آج کا موضوع۔ اب تھوڑا سا مختصر، یہ لڑکیاں کیوں مجبور ہو رہی ہیں دوسروں کے ساتھ جانے کے لیے، تھوڑا اس کو یاد رکھ کے، سن کے، مل کے محنت کریں گے، یہ اسباب ختم ہونا۔ کئی سال تک محنت کریں گے تو
کچھ اثر ہوگا. اگر محنت نہیں کریں گے تو تھوڑے دن میں عام ہو جائے گا ماحول, بچیاں سب جاتی رہیں گی, مسلمانوں کی عزت بھی بالکل ختم ہو جائے گی. پہلے ایک زمانے میں 1.5 ماہ کی جو حیثیت تھی, آج ان کی حیثیت بہت بلند ہو گئی. ایک زمانے میں جو ان کی حیثیت تھی, جو چاہے ان کے ساتھ جو کرتا تھا وہ حال ہو جائے گا, تو سب کا ہو جائے گا. جو اچھے ہیں نا ان کی پوزیشن گر جائے گی, یاد رکھیے. تو سب سے پہلی وجہ ہے شادی میں فضول خرچی. شادیاں مہنگی ہونے کی وجہ سے, شادی کے اخراجات زیادہ ہونے کی وجہ سے لڑکیوں کی شادی بھی مہنگی ہو گئی ہے. کتنے لڑکیاں دیکھتی ہیں کہ ہمارے ماں باپ تو کر نہیں سکتے شادی, کتنے رشتے آ کے ٹوٹ جاتے ہیں غریبی کی وجہ سے. اتنی مہنگی شادی نہ کر سکنے کی وجہ سے. تو ایک بڑی وجہ یہ شادیاں بچیوں کی نہیں ہو رہی ہیں مہنگی ہونے سے. یہ جتنے لوگ فضول خرچی کر رہے ہیں, شادی میں زیادہ خرچ کر رہے ہیں, لوگ رواج بنا رہے ہیں مہنگی شادی کا, اس کی وجہ سے وہ بچیوں کے رشتے نہیں ہو رہے. کئی جو لڑکیاں مرتد ہو گئی, ہندو ہو گئی, ان سے جا کے پوچھے تو بولے آج ہماری شادی کراؤ, واپس آ جاتے ہیں. ہم اتنے سال انتظار کیے, شادی نہیں ہوئی. ایک باپ سے لوگ بولے کہ کیا بات ہے تمہاری بیٹیاں آج کل یہاں وہاں مختلف مردوں کے پیچھے پھر غیر مسلموں کے پیچھے جا رہی ہے. تو باپ کیا جواب دیا, میں کیا کر سکتا ہوں, میں بچیوں کو, میں اتنے سال سے کوشش کر رہا تھا میرے بچیوں کی شادی ہو جائے, جو بھی رشتہ آتا چلا جاتا, جو بھی رشتہ آتا چلے جاتا. اب میری بچیاں مایوس ہو گئی ہیں کہ ہمارے ابا جان کو شادی نہیں کر سکتے. تو لوگ اپنے طور پر کسی نہ کسی نوجوان کو رجھا کے اس کے ساتھ رہنا چاہ رہے ہیں. میں کیا کر سکتا ہوں, میں تو شادی میں روز روکوں گا تو کیسا روکوں میری بچے. باپ بول رہا اتنا مجبور ہو گیا, بے حیا ہو گیا, کیونکہ بغیر شادی کی تو زندگی بھر بچے نہیں رہ سکتی نا. اب وہ خود اپنا کسی کا دل جیتنے کی کوشش کر رہی ہے. ایسا باپ نے جواب دیا, کتنا دل پہ پتھر رکھ کے جواب دیا. تو یہ لوگ شادیوں میں فضول خرچی کر رہے ہیں کہ پورے مرتد ہونے والوں کے ذمہ دار نہ ہو, ان کے ماحول بنانے سے ایسا ہوا. دوسری بڑی وجہ, ہمارے لڑکے اسکول کالج میں پڑھ نہیں رہے ہیں آگے تک. تو 10ویں تک جاتے نہیں, لوئر کا پرائمری لیول میں ہائی اسکول تک تھوڑے بہت جاتے سمجھو, اس سے تو نوکری ملتی نا, کیا ملتا نا, روزگار ملتا. آگے کی جو ہائر ایجوکیشن ہے اس میں فیصد ایک دم زیرو کے قریب ہے. تو بچے اچھے پڑھ نہیں رہے ہیں تو پھر کما نہیں پا رہے ہیں. پڑھے تو بھی انجینئر بنے تو بھی ایسے بیکار کے انجینئر جس کی کوئی قیمت ہی نہیں ہے. خالی ڈگریاں لینے سے کام چلنے والا نہیں اس زمانے میں. معیار چاہیے, مقابلہ ہے دنیا میں. لڑکیاں اچھا پڑھ رہی ہیں, جو ہماری ذہین لڑکیاں ہیں, تعلیم یافتہ لڑکیاں, ان کو بہت مسئلہ ہو جا رہا. لڑکیاں اعلیٰ ڈگریاں حاصل کر رہی ہیں, اعلیٰ جابس بھی مل جا رہے ہیں, مگر مسلمانوں میں شادی کرنا چاہے تو ان کے لیے ان کے رشتے نہیں آ رہے, کیونکہ مسلمانوں میں پڑھے لکھے بچے ہیں ہی نہیں. پڑھے لکھے بچے جنہیں سے جا رہے ہیں ان کے گھر کو رشتے. اب ان کی تعلیم, ان کا معیار ایسا ہے. اب وہاں یونیورسٹی میں یا کمپنی میں جو غیر مسلم تعلیم یافتہ بچے ہیں, بہت سلیقے والے ہیں, بہت ڈسپلن والے ہیں, بہت اخلاق والے ہیں, ان سے وہ شادی کر دیتے. نہیں چاہتے ہوئے کر لیتے, اس لیے کہ ان کے لیول کا رشتہ آتا ہی نہیں ہے, ہی نہیں ہمارے پاس اتنے پڑھے لکھے بچے ہے ہی نہیں. تو یہ جو بچے بھی پڑھائی میں دلچسپی نہیں لے رہے, عالی تعلیم حاصل کر رہے ہیں, یہ ہے مجرم. اس کی وجہ سے ہمارا اچھا جو کریم ہے مسلمانوں کا وہ غیر مسلم ہو جانا, اس لیے کہ ان سے شادی کرنے والے. اور یہ جو مکس تعلیم ہے نا, کالجوں میں, یہاں وہاں ہر جگہ, پرائیویٹ اسکولوں میں لڑکی لڑکے مل کے جو پڑھتے ہیں نا, اس کی وجہ سے جو ہے دوستیاں ہو جاتی ہیں, ناجائز تعلقات ہو جاتے ہیں, اس سے پھٹک جاتے ہیں. اس وجہ سے پوری قوم کی ذمہ داری ہے کہ سب بڑے لوگ مل کے ان کا الگ سسٹم بنائیں. کالجز ہونے چاہیے, الگ کالجز ہونے چاہیے, کم سے کم کالجز سے تو شروع کرنا. اس وقت ہمارے پیسے والوں کا کام ہے, ہمارے پورے پیسے شادیوں میں جا رہے ہیں. ہر گھر میں 4-5 شادیاں تو ہوتی ہے.
4-5 शादियां मिला के 50 लाख रुपए तो खर्च कर रहे हैं, 40 लाख। वो उतने लाख रुपए अगर एक महल्ले वाले मिलकर लगा दिए तो अच्छा से कॉलेज बन जाता। ये एक दिन की खुशी में पूरा पैसा उड़ा के पूरी कौम को तबाह कर। और जहालत जहाँ पढ़ाई नहीं रहती है वहां पर भी गुर्बत की वजह से भी चले जाते हैं, जब खाने कोई नहीं है दूसरा। कई केस ऐसे हैं जो मुर्तद हो गए घराने, उनसे जाके मिले, मैं खुद जाके मिला। कई इलाके में लोग ईसाई हो गए, कई उलमा वो लोग बोले कि भाई हम इतने दिन से परेशान हाल थे, बीमारी का इलाज नहीं था, खाने का इंतजाम नहीं था। हम कई मर्तबा मुसलमानों के पास गए जो दीनदार मुसलमान हैं, जो मस्जिद के इमाम हैं, तबलीग जमात के लोग हैं, लोग बोले था, हम उनके पास गए, हमारी मदद ही नहीं दी। एक मुद्दत तक हम मांगते रहे, कोई हमारा साथ देने वाला नहीं था। अब ये ईसाई लोग आए हमारे पास, घर पे आए, हमारे खाने का पीने का इलाज का इंतजाम कर रहे हैं। ये लोग बुला रहे हैं चर्च को, आइए। चर्च को जाने से हमारे को सब चीजें दे रहे लोग। क्या करना, हम जीना नहीं मर जाना पूछे लोग। हमारे कौम के लोग उनको कुछ भी पैसा खर्च नहीं करते, कुछ भी उनको करीब करने के लिए तैयार नहीं। और घरों में दीनी माहौल घरों में नहीं है, घरों में दीनी माहौल बनाने की फिक्र नहीं हो रही। मर्द लोग फिर भी मस्जिदों में सुन लेते हैं, मगर घरों के अंदर दीन के तस्करे ही नहीं आते, आखिरत की बात ही नहीं आती। घर का माहौल बनाने की फिक्र ही नहीं है कई घरों के अंदर। और मजहब बेजारी की कैफियत आ रही है पूरी सोसाइटी में, मजहब से बेजार। दुनिया की चीजें सुनते सुनते, देखते देखते, ख्वाहिशात की कसरत की वजह से दीन के नाम से बेजारी आ रही है। बज़ाहिर मुसलमान नाम, और एक वजह भी क्या है, अलग अलग तबके में अलग अलग है। लड़कियों की शादी वक्त पे नहीं होने से भी हो रहा है, तो अपना मजहब छोड़ के जा रही है। उम्र हो गई है, अब ये कहां से कर मालूम, तालीम की खातिर लड़कियां देर कर रहे हैं, लड़के देर कर रहे हैं। एक वजह बन रही है, आजकल इतना पढ़ना पड़ता है, इसकी 30 साल उम्र हो जाती है, कभी कोर्स पे कोर्स। तो कई लोग ये सोचते हैं, बच्चे भी ये सोचते हैं कि हमारी पूरी तालीम हो जाएगी तब मैं शादी करूंगा। तो लड़कियां भी सोचती कि पूरी मेरी डॉक्टरी हो जाएगी शादी करूंगा। वो उम्र आने तक वो बच्ची का भी ज़हन इतने ऊंचे लेवल पे पहुंच जाता कि वो हर रिश्ते को कबूल करने के काबिल नहीं रहते, शर्तें लगा के बैठती उन्हें। और जरा शादी में थोड़ी इंतजार में 2 साल गुजर गए तो शादी की उम्र खत्म हो जाती है। अब लड़की खूबसूरत भी है, तालीम याफ्ता भी है, कमाई भी है उसकी, मगर शादी नहीं हो रही। हजारों केस है, बड़े बड़े ओहदों पे है मगर शादी नहीं होती। इसलिए कि शादी की एक उम्र है, जब भी हो जाना रहता। अगर तुम पैसे रख लो, खूबसूरती रख लो, नहीं शादी नहीं होती। तो ये पढ़ाई के नाम पे दाखिल नहीं करना। भाई घर में एक लड़की बढ़ रही तो क्या मर जाते हैं भूख से? वक्त पे शादी करना चाहिए बच्चों की, उसके बाद दिल को सुकून रहता है, उसके बाद तालीम जारी रखना चाहिए। जब जो है तालीम भी अच्छी होगी। अब शादी नहीं करके पढ़ाते चले जा रहे तो दिल दिमाग में लड़के के दिल में लड़कियां रहती, उन्हें किताब पढ़ते रहता तो उसको अपनी गर्लफ्रेंड याद आते रहती। क्या पढ़ता उन्हें? किताब खोल के देखो तो आंख रोती है, वरख वरख तेरा चेहरा दिखाई देता है। शादी नहीं हुई, उसके दिमाग में पूरी घूम रहे, क्या पढ़ता मैं? भाई शादी वादी होगी तो सुकून से पढ़ता। शादी को तालीम मुकम्मल होने से नहीं जोड़ना चाहिए। शादी में बरकत रखे अल्लाह ताला। वक्त पे शादी की तो वो बीवी की वजह से रोज रिस्क आता, बीवी की वजह से नौकरी मिलती। हदीस में कहा अंतुम तुरज़क़ून बिदुआफ़ाइकुम, तुम लोगों को जो बिजनेस तुम्हारा चलता है, तुम्हारा कारोबार धंधा जो चलता है, वो तुम्हारे घर में जो कमजोर है, जो कमा नहीं सकते, उनकी वजह से चलता है। तो छोटे बच्चे के तुम बाप बन गए, तुम्हारे घर में एक बीवी है, इस वास्ते तुम कमाई मिलती। तो शादियों की तालीम की वजह से शादी को लेट नहीं करना चाहिए। और क्या है, निजी शोबों में जाके जो औरतें काम करती हैं वो भी
اس میں بہت ہی بڑے پیمانے پہ استحصال ہوتا ہے. سرکاری شعبوں میں تو ایک اجتماعی ماحول رہتا، اس میں ذرا خراب ہونے کو ٹائم لگتا، مواقع کم رہتے ہیں. لیکن نجی جو شعبے، اب یہاں مختلف جو ہے دکانیں ہیں، حیدرآباد میں بھی ہمارے مسجد کے متوجہ ہوتے رہتے ہیں. دکانوں میں جا کے بچیاں نوکری کرتے رہتی ہیں مختلف اسٹیٹوں کے پاس، وہ آسانی سے شکار ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں دباؤ رہتا ہے. وہ گھیر گھار کے وہ جو ہے اس کا ذہن خراب کر دیتا ہے. بہت اچھے طریقے آتے ہیں مردوں کو عورتوں کو رجھانے کے واسطے، بہت مہذب بن کے، بہت بااخلاق بن کے، بہت ہیلپنگ نیچر بن کے برباد کر دیتے. اس معاملے میں مرد بہت ذہین ہے، عورت کو لبھانے میں بہت ذہین ہے. مرد دھوکہ کھا جاتی بیچاری، کتنی تعلیم آتا رہتی دھوکہ، ایسا انہیں رنگ بدلتا، ایسا بالکل قربان ہو جاتا. اچھی خاصی تعلیم یافتہ لڑکی بھی بھٹک جاتی. مرد کو بہت مہارت ہے اس میں. اور ایک بڑی وجہ، ماں باپ اپنے بچوں کو وقت ہی نہیں دیتے. شروع سے بچوں میں بیٹھیں گے، ان سے کچھ باتیں کریں گے تو ان کا کچھ ذہن بنا سکتے ہیں. آپ کا ذہن بچوں میں شفٹ ہوتا، کبھی ہم بچوں میں بیٹھ ہی نہیں رہے. دوستانہ محبت کا تعلق نہیں ہے، مردوں کا تو بالکل نہیں ہے. جنگل کے ساتھ گھستے، جنگل کے ساتھ نکل جاتے. بچوں کے ساتھ وقت نہیں گزارتے، ان کی باتیں سننا، ان کے خیالات سننا، ان کو کہانیاں سنانا، ان کو وقت دینا. باپ ہے ہم، جب کھانا کھلانے سے تھوڑی پرورش ہوتی، ان کے ساتھ وقت گزارنا، جو اچھی اچھی باتیں سیکھے ان کو بولنا، ان کے دماغ کو اپیل کرنا. سب سے زیادہ اثر ماں باپ کا ہی ہوتا ہے، باہر کے لوگوں کا کہاں ہوتا ہے. تو آج کل کے لوگ ماں نہ بیوی باپ دونوں بھی بچوں کو ٹائم ہی نہیں دیتے ان کا ذہن بنانے کے لیے، ان کے اچھے جذبات بنانے کے. جب دیکھو بزی بزی بزی، آخر کما کے کیا فائدہ؟ وہ بھی اپنے بچے سانپ بچھو بن رہے، تم ان کو انسان بنانے کی کوشش نہیں کر رہے. خالی کھلا کے کیا فائدہ؟ انسان بناؤ ان کو. اور ایک وجہ بھی عورتوں کو بہت غصہ آتا، مگر یہ جو اسلام میں 4 شادیوں کی اجازت ہے نا، اس کو ایسا بنا دیے ایک شادی کے بعد دوسری شادی کرا تو اس کو زانی کے برابر سمجھتے، زنا کر رہا، بدکاری کر رہا سمجھتے. ایک شادی کے بعد دوسری شادی کر رہا، حالانکہ اس کے پاس پیسہ ہے، صحت ہے، مہذب آدمی ہے، اب وہ ایک سے زیادہ شادیاں کر سکتا ہے. مگر ہمارے عورتیں کتنے بڑے بھی دیندار ہو، دوسری شادی ہوتی اندر سے بھٹ ہو. وہی اللہ کا حکم ہے تو اس میں حکمتیں رہتی ہیں. اب عربستان وغیرہ میں عورت کی بہت قدر ہے، اس سے شادی کرنا ہو تو بہت دینا پڑتا ہے اس کو. کیوں؟ وہاں 4 شادی کا ماحول رہنے سے عورتوں کی ڈیمانڈ بہت ہے. تو نے تو نہیں کر لیتا، تو نے تو نہیں کر لیتا. اب یہاں جو ہے ایک آدمی ایک ہی کرتا شادی، اس واسطے مردوں کی ڈیمانڈ ہو گئی، عورتیں زیادہ ہو گئی، شادی کرنے والے کم ہو گئے. اور ویسے بھی دنیا میں کیا ہے، زیادہ مرد جلدی مرتے. ایشو ایسا ہے، پہلے تو جنگیں وغیرہ ہوتی تھی تو مرد بہت کٹاکٹ مرتے رہتے تھے، تو ایک جنگ میں کئی لوگ مرد مر گئے، وہ سب کی عورتیں رہ گئے نا، اور زندگی میں خالی رہنا کیا. دوسرے جو زندہ مرد ہے وہ دوسری شادی کریں گے، پہلے سے بیوی رکھ کے تو مسئلہ حل ہوگا نا. تو وہاں تو ہمیشہ جنگیں ہوتی رہتی تھی. تو عورتوں کی آبادی زیادہ، مردوں کی آبادی کم، یہ ہمیشہ رہا دنیا میں. تو اب ایک مرد کئی شادیاں کرے گا تو عورتیں بچیں گی نہیں، سب کسی نہ کسی کے نکاح میں آ جائیں گی، تو معاشرہ گندا نہیں ہوتا. ایک ہی شادی کریں گے تو کتنی عورتیں بیکار پڑی رہتی ہیں. اب جو جنگیں عظیم ہوئی تھی گزشتہ یورپ وغیرہ میں، مرد بہت سارے مر گئے تھے، عورتیں کم تھی. تو حال یہ تھا کہ عورتیں پورے گھروں پہ سے تختی رکھ کے رکھتا تھا، رات گزارنے کے لیے مہمان کی ضرورت ہے. مرد ہے نہیں، عورتیں دعوت دے رہی ہیں. اب دیکھو خاندانوں میں دیکھو آپ، مرد لوگ وہ دادا نانا سب مر رہتے، دادیاں زندہ رہتے، کہیں مرد بڑھیاں زیادہ رہتے نا زندہ. کیونکہ مرد آدمی ٹینشن لینے کا ہے نا، تو جلدی مرتے مرد لوگ، تو عورتیں زیادہ ہو جاتی. اس کے لیے اسلام میں یہ اجازت رکھی ہے کہ کوئی آدمی کی حیثیت اچھی ہے، اخلاق والا ہے،
سب بیوی دو ایک سے زیادہ کے ساتھ انصاف کر سکتا ہے، پوری گارنٹی ہے تو کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے پاس اس کو حرام، شوہر زناکاری کر رہا تو عورتیں راضی ہو جاتی ہیں، یہی میرے کو کیسز معلوم ہے فلاں فلاں عورت کے پاس جاتا کچھ بھی نہیں ہوتا، وہی شوہر میں ایک شادی کر لیتا ہوں دوسری وہ نہیں۔ زنا قبول ہے مگر حلال بیوی قبول نہیں ہے، اس سے بھی عورتیں اسلام سے جانے کی نوبت آ رہی ہے، شادیاں کم ہونے سے، یہ بھی ایک وجہ ہے۔ اور غیر مسلموں کے جو سماج پہ اثرات ہو رہے ہیں، بڑھتے چلے جا رہے ہیں، کیونکہ ان کے پاس پیسہ ہے، ہر چیز ہے، تو سوسائٹی میں غیر مسلموں کا مقام بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ اثرات، اس اثرات سے متاثر ہو کے بھی جا رہی لڑکیاں۔ اور کیا ہے، فلمی دنیا سے بہت دلچسپی ہے، فلمیں دیکھنا، سیریلز دیکھنا۔ یہ فلمیں کیا سکھاتے ہیں؟ عاشقی سکھانے کا اسکول ہے وہ۔ فلم کا مطلب بغیر عاشقی کی فلم رہتی ہے، بے حیائی سکھانے کا اسکول ہے وہ فلم، جذبات کو بھڑکانے کا ہے۔ رات دن جو ہے فونوں میں وہی لڑکوں لڑکیوں کی باتیں سنیں گی تو کب تک برداشت کریں گی؟ یہ عادت کی وجہ سے بھی جا رہی ہے۔ اور فون کا جو استعمال آزادانہ ہو رہا ہے، انٹرنیٹ کا استعمال، یہ سب سے زیادہ تباہی لا رہا ہے۔ جو لڑکیاں جا رہی ہیں اسلام سے نکل کے آوارہ ہو رہی ہیں، لڑکیاں لڑکے دونوں بھی ہو رہے ہیں یار۔ یہ فون جو ہے عجیب بات ہے، دیکھو یہ دنیا میں فون ٹی وی سب لانے والے لوگ کون ہیں؟ یہودی ہے۔ ساری دنیا کے بچے کے ہاتھ میں، آج کل تو سال بھر کے بچے کے ہاتھ میں فون ہے، نیوں کر کے سب نکالتا دیکھتا میں، 5 سال کا 2 سال، ساری دنیا کے بچوں کو فون دے کے وہ لوگ برباد کر کے، اسرائیل میں یہودیوں میں کسی بچے کو فون رکھنے کی اجازت نہیں، کسی گھر میں بچے فون رکھ ہی نہیں سکتے، ممنوع، سختی سے پابند کی جاتی ہے، بڑے ہونے تک فون نہیں۔ تو ساری دنیا کو جو برباد کر رہے ہیں اور اپنے قوم کو برباد ہونے سے بچا رہے ہیں۔ یہ فونوں کا جو غلط استعمال ہے نا، فون دلانا نہیں بچیوں کو، چھوٹے بچوں کو، کسی کی بہت مجبوری ہے تو سختی سے نگرانی کرنا، ہر وقت مختلف طریقوں سے اس کو جانچتے رہیں، دیکھتے رہیں۔ ان سب یہ فطری جو ماحول بنا اس سے ہٹ کے زیادہ بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ باضابطہ، جیسے میں نے شروع میں عرض کیا، کہ فرقہ پرستوں نے باضابطہ سازشیں رچائی ہوئی، پلاننگ سے مسلم لڑکیوں کو گھیر کر اسلام سے نکالنے کے بڑے بڑے منصوبے، وہ سازشیں کر رہے ہیں اور اس کی سرپرستی کر رہے ہیں۔ جب کچھ لوگ باضابطہ پلاننگ سے کر رہے ہیں دشمنی، اور ہم ادھر خاموش رہے تو کیسا بھی پھنس جائے۔ یہ ایک بڑی وجہ ہے۔ اس واسطے مسلمانوں کا کام، نوجوانوں کا کام یہ ہے کہ نظر رکھنا، کہاں کہاں محلے میں، گاؤں میں کہیں کوئی سازش تو نہیں ہو رہی، مسلمان لڑکیوں کو قریب لینے کی، نظر رکھنا، پھانکنا، ذمہ داروں تک پہنچانا۔ اچھا، یہ جو مسئلہ ہے ایسا ہے لڑکیوں کے ان کے ساتھ جانے کا، اس میں یہ خبروں کو دبانا چاہیے۔ جتنا آپ خبروں کو دبائیں گے یہ برائی دبے گی، جتنا آپ خبر کو پھیلائیں گے جلدی سے پھیل جائے گی۔ یہ چیزیں ایسی ہیں بولنے کی نہیں، یہ چیزیں کرنے کی، خاموشی سے۔ اب یہ نوجوانوں کو بولے تو نہ کیا کرتے، پہلے اس کو مشہور کر دیتے ہو، فوٹوؤں کا فونوں پہ ڈال دیے تو باقی پورے بچوں کا ذہن، ارے ماحول جانے کا آ گیا، اپن بھی ایک موقع پہ جائیں گے بول کے بنتا، آدمی برائی کی طرف جلدی مائل ہوتا۔ تو کوئی غلط کیس ہوا تو فوراً اس کو فونوں پہ نہیں ڈالنا، وہ لوگوں کے سامنے بولنا نہیں، خاموشی سے جو ذمہ دار ہے، ادھر بچے کے ماں باپ، ادھر بچے کے ماں باپ جو کچھ کر سکتے ہیں وہ لوگ چپکے مل کے اس کو ختم کرنا، اس کا سوسائٹی میں تذکرہ نہیں آنا، ورنہ وہ بیچاری کیا چھوٹی غلطی کی، زندگی بھر کے واسطے وہ بدنام ہونے کے بعد اس کی شادی نہیں ہو پائے گی، اس بدنامی کی وجہ سے اس کو مسلمانوں سے، اسلاموں سے نفرت ہو جائے گی، اس کو بچے جوانی ہے، کچھ بھی غلطی ہو جاتی، اب اس کی وجہ سے آپ اس کی پوری زندگی برباد کر دیں گے۔ تو کوئی بھی لڑکی یا لڑکا اس قسم کی حرکت میں، ناجائز حرکت میں نظر آیا، اس کو بولنا نہیں، کسی کو چھپا دینا، اس کو چپکے سے اس کا کام کرنا،
تاکہ عزت سے وہ آگے کی زندگی گزار سکے. عورت ہے عمل. یہ عورت مرد کی غلطی ایسی ہے کہ اس میں بات پھیلنے سے زنا بہت پھیلتا. اس واسطے ہم کو جو استاد حدیث پڑھائے تھے ندوے کے شیخ الحدیث, بولے کہ اسلام میں دیکھو اصول زنا کی سزا کیا ہے. جو زنا میں پکڑا جائے لڑکی یا لڑکا شادی شدہ, اس کو اتنے پتھر مارنا سب مل کے کہ جان جانے تک پتھر مارنا. اتنی بھیانک سزا ہے, وحشیانہ سزا ہے. جان جانے تک پتھرے مارنا. کیوں؟ اصل میں زنا پھیلتا ہے کسی قوم میں تو گھر کا سسٹم ختم ہو جاتی ہے, وہ قوم جانوروں کی طرح ہو جاتی ہے. خاندان کی طرح باپ دادا, امی ابا, بھائی بہن, پاکیزہ ماحول رہنا ضروری ہے انسان بننے کے لیے. جب کسی سوسائٹی میں زنا پھیل جاتا ہے تو شادیاں کھٹاپٹ ٹوٹ جاتی ہیں, اور لوگ بغیر شادی کے جو ہے مرد اور عورت اپنی خواہش پوری کرتے ہیں. خاندان وجود میں نہیں آتے تو انسان نہیں مرتے. تو اب میں جو پوائنٹ بتا رہا تھا کہ اگر کسی نے زنا کیا تو سزا اتنی سخت ہے کہ پتھر مار مار کر اس کو ختم کیا جائے. مگر ایک بات ہوتا ہے کہ ہمارے اسلام کی ہسٹری میں یہ سزا ایک انسان کو بھی ابھی تک نہیں ہوئی. کہ گواہ ثبوت کے ذریعے سے ایک کو زانی ثابت کر کے اس کو پتھرے مارے جائیں, ایسا 1500 سال میں کبھی بھی نہیں ہوا. کب ہوا؟ خود اپنی طرف سے جو بولے کہ نہیں ہم سے زنا ہو گیا, لڑکی خود بولے کہ ہوا میرے سے زنا. دونوں لڑکا لڑکی دونوں بول رہے ہم سے زنا ہوا, اقرار کرنے پہ ہی سزا ہوئی ہے. تو جب اپنے آخرت کے عذاب سے بچنے کے لیے آگے بڑھ کے اقرار کیے کہ ہم سے زنا ہوا تو ہی سزا ہوئی. کبھی بھی ایسا قاضی کے پاس ثابت ہو کے سزا نہیں ہوئی. کیوں نہیں ہوئی؟ شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ لڑکا لڑکی جب گندا عمل کر رہے ہیں اس کو 4 آدمی دیکھ کے گواہی دینا کہ ہم چاروں نے دیکھا ہے. ہمیں خالی کمرے میں جیسے دیکھے کافی نہیں, ایک پلنگ پہ لیٹ کے دیکھے کافی نہیں, دونوں ایک ہی چادر اوڑے ہوئے تھے کافی نہیں, اس کی آواز ویسی نہیں, کرتا ہوا عمل جیسے سوئی میں تالا جا رہا ہو, عمل آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے, 4 آدمی گواہی دے تبھی سزا ہے. اب 4 آدمی کو کھڑا کر کے کون کرتا دینا؟ 4 آدمی عین ٹائم کے رہے, ایسا کوئی زنا کرتا کیا؟ اس کے زنا ثابت ہی نہیں ہو سکتا قانون کے حساب سے یا گواہ ثبوت سے. اب اگر 4 نہیں دیکھے, وہ لڑکا بولا سمجھو فلاں میرے سے فلاں لڑکی سے میرا زنا ہو گیا, اقرار کر لیا تو اس کو تو سزا ہوئے گی. جو کرا بول رہے اس کو نہیں ہوتی سزا, کہ وہ تو اس کو ثابت 4 گواہ. کوئی بھی لڑکی کسی پہ الزام لگا سکتی ہے آپ نے میرے سے زنا کیا, تو وہ لڑکے کو سزا ہونا ہو تو 4 گواہ لانا. وہ لڑکی لاتی نہیں, لا نہیں سکتی 4 گواہ, لیکن خود پکڑے جاتی کیونکہ خود کا تو اقرار ہو گیا, تو انہیں نہیں بولتی کہاں سے لاؤ میں 4 گواہ. کوئی بھی بولا فلاں نے زنا کیا بولتے ہی اسلام کیا بولتا؟ 4 گواہ لاؤ. 4 گواہ نہیں لائے تو کیا ہے؟ بولنے والے کو 80 کوڑے. اس سے جو دیکھا میں بھی نہیں بولتا. 1 دیکھا 2 دیکھا 3 دیکھا بولتے کیوں نا؟ اس لیے کہ 14 اپن لا نہیں سکتے, کوڑے کھانا پڑتا, ثابت نہیں کر سکتے. یہ سب کا نتیجہ کیا ہوا؟ زنا کے واقعات چھپ جاتے ہیں. جس سے ہوا انہیں بھی نہیں بولتا, جو دیکھا انہیں بھی نہیں بولتا, اس لیے کہ 4 گواہ کہاں سے لائیں گا. تو لیکن اسلام کی اتنی سخت سزا اور یہ شرائط کا مطلب یہ ہے کہ زنا کی باتیں چھپائی جائیں, پتہ نہ چلے کسی کو. دونوں مرد آگے کسی کو پتہ ہی نہیں چلے, نہیں چلنے سے نہیں پھیلتا. اب ہمارے نوجوان جوش میں آ کے جو ہے پورا ہر چیز جو ہے فون پہ ڈالنے کی عادت ہے, اس سے زنا پھیلتا اور متعلقہ آدمی کی عزت چلی جاتی. کہاں سے لا کے دیتے آگے آئے, اس کو عزت کہاں سے؟ جینے کے لیے عزت چاہیے. بالکل جو ہے یہ یہاں وہاں جا کے کس کو اس کو پکڑ کے فوٹو ڈالنا زور زبردستی سے ہونے والا نہیں ہے. نظر رکھنا مگر چپکے سے کام ہونا, کسی کی عزت نہ جائے. ایسا عزت جانے کے قصے ہو گئے تو کیا ہوتا؟ خود بچی کے ماں باپ خود یہ پکڑنے والوں کو جیل میں ڈلاتے.
انہوں نے شروع کر دیتے، ایک دو مرتبہ ایسا کوئی کرے سمجھو، پکڑے ادھر ادھر، اب اس کے بعد ماں باپ جیل کو بولتے، بچے خود خلاف ہو جاتے، یہ اصلاح کرنے والے جیل میں بیٹھے جاتے. تو یہ دادا گیری سے پکڑ کے الٹا گردی سے روکنے کی چیز نہیں ہے، یہ تو ماحول بنانے کی چیز ہے. نظر رکھنا الگ ہے، ذمہ داروں سے مل کے خاموشی سے کرنا الگ ہے، لیکن گاؤں والے وہاں جو ہے پولیس کے ساتھ پکڑنا شروع کرے تو تھوڑے دن میں پیٹ پھٹتی پھر توبہ کر لیتے، پھر محاذ سے ہٹ جاتے. تو بہرحال یہ وجوہات یہ ہیں. اب یہ کیا ہے، اس کو کرنا کیا ہے، اس کا حل کیا ہے؟ والدین سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو وہ لوگ اسلامی تہذیب سکھائیں، اپنے بچوں کی خود فکر کریں، اپنے اولاد کی ایمان کی فکر کریں. کہا جاتا ہے ان کا ایمان نہیں، اپنے بچوں کو بار بار بولنا ایمان کتنی قیمتی چیز ہے، اس کا پھر میں کبھی بیان کروں گا کیسا ایمان کی اہمیت سمجھانا. اپنے بچوں کو بار بار ایمان کی اہمیت سمجھاتے رہیں، ان کی حفاظت کرتے رہیں. خوش فہمی میں نہ رہیں کہ میری بیٹی ایسا کرتی کیا ہوا، تو کون سی بیٹی فرشتے کیسے دکھتے تھے، میٹھی گفتگو، بھولی صورت، رہتی بھی اچھی، اور یہ لائن ایسا ہے کھٹ کے ساتھ مل جاتی. دو لڑکا لڑکی میں محبت یا تعلق ہونے کے لیے دونوں کا برا ہونا ضروری نہیں. دونوں آخری درجے میں نیک ہیں، نمازی ہیں، شریف ہیں، سب ہیں، مگر کبھی فون پہ بات ہو گئی، ملاقات ہو گئی تو تعلق شروع ہو گیا. میں شیخ ہونے کی وجہ سے لوگ میرے سے مل کے اپنے تنہائی کی باتیں بولتے ہیں تربیت کے لیے. تو کئی ایسے لڑکے جو نمازی، دین کے ماحول کے مشہور دائی یا عالم کے بیٹے یا خود عالم ایسے رہتے ہیں، تنہائی میں آ کے روتے رہتے ہیں، میرے سے زنا چل رہا ہے، نہیں روک پا رہا ہوں. لڑکیاں کئی ایسی رات کو پابند سے تہجد پڑھنے والی زنا کی عادت پڑ گئی. دونوں برے نہیں، لڑکا بھی برا نہیں، لڑکی بھی بری، مگر یہ میاں بیوی کے کنیکشن میں، عورت اور مرد کے کنیکشن میں ایسا کرنٹ ہے، سیکنڈوں میں پھٹک جاتا ہے. اچھے لوگ پھٹکتے ہیں، برے ہونا ضروری نہیں. اس میں اس واسطے کہ وہ تیزی سے پھیلتا. پردے کے احکام کی پابندی کرنا. کیا ہوتا بھائی فون پہ بات کرے تو میرے جذبات تو اچھے تھے، آنکھ کا پردہ ہونا، دل کا پردہ ہونا، بول کے فونوں پہ بات کرے نا، ایک سے دو چار بات کرے تو لائن مل جاتی. مرد عورت کبھی بھی تنہائی میں بات نہیں کرنا بولے. حد یہ ہے کہ حضور کے کمرے، حضرت عائشہ کے کمرے میں حضرت عائشہ کے ابا حضرت ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، حضور بیٹھے ہوئے ہیں. حضور اگر کمرے سے نکل گئے تو ابو بکر فوراً نکل جاتے کہ عائشہ اکیلی ہوگی، حالانکہ وہاں کوئی امکان ہی نہیں ہے. مگر شریعت کی آداب کی پابندی، دو مرد اور عورت ایک جگہ نہیں. ہم یہاں تو محرم ہیں، اجازت ہے، تو میں ان کی احتیاط کی وجہ سے ان سے پہلے سے بول رہا ہوں. لیکن غیر محرم مرد اور جن کا پردہ ہے وہ لوگ تنہائی میں ملاقات کر رہے یا مل رہے ہیں تو حضور نے فرمایا تیسرا ضرور شیطان آ جاتا ہے. جیسے آپ کتنے بھی شریف رہو، کتنے بھی شریف رہو، پردے کے احکام کی پابندی کرو. اور جب بھی ہم کسی کو فون کرتے نا تو فون میں تنہائی ہو جاتی ہے، اس لیے کہ انہوں جو بول رہے ہیں ہم کو ہی سنے آتا، ہم جو بول رہے ہیں ہم کو ہی سنا جاتا، اور تیسرا شیطان آ جاتا ہے. اس واسطے پردے کی بہت پابندی کرنا ضروری ہے. تو خوش فہمی بھی نہ رہے، میرے سے غلطی نہیں ہوں گی، میری بچی اتنی اچھی ہے میں نہیں کر سکتی. بچی یقیناً اچھی ہے لیکن بھٹکنے میں سیکنڈوں کی دیر لگتی ہے، اس کے واسطے برا ہونا ضروری ہے. اور بول رہے کہ دیوس نہیں بننا. آج کل کیا ہے، سب چلتا وہی زمانہ ایسا ہے بول کے ذرا بے حیائی، یہ جو اپنی بیوی اپنے گھر والوں کی بے حیائی کو برداشت کرتا نا، چل جاتا بولتا نا، اس کو بولتے دیوس عربی میں. وہ دیوس کی تو مغفرت بھی نہیں ہے، بہت بڑے گناہوں میں سے. شرم و حیا کے بارے میں چوکنا رہنا، اپنے خاندان کی بچیوں کی عورتوں کی عزت کے لیے، یعنی کہ چلتا چلتا ہو کے ڈھیل دینے والا نہیں رہنا، بہت بڑا گناہ ہے. اور ایک چیز کیا ہے، پہلے ماں باپ اچھی مثال بننا اپنے بچوں کے واسطے. اب کتنے گھروں میں ایسا ہے، والد صاحب لائٹا مارتے تھے، بچے سے کوئی عزت نہیں کرتے. والد صاحب ہمارا پھرتے تھے، بچے سے خود بخود وہ نسلوں کا چلتا، پوترے پڑھانے سب چلتا رہتا. وہ وہاں کی برائی نیچے نقل مارتے رہتے سب. اب
یہاں کا یہ خاندان ہے، اپنے ہی محرم عورتوں سے زناکاری کا ان کا وہ ہے تاریخ ہے، وہ آپ کی نسل میں بھی چل رہا ہے، اپنی ہی شادیوں کے ساتھ، اپنے ہی لوگوں کے ساتھ، بڑے لوگ کرے وہ اس کے بعد کی نسل بھی کر رہی ہے، تیسری نسل بھی کر رہی ہے، تو ایسا ہوتا ہے، نقل کرتے ہیں۔ تو اگر ہمارے بچے اچھے رہنا بولے تو ہم اچھے رہنا ماں باپ میں، جب دیکھو اپنی جو ہے گندے گندے فلمیں دیکھ لیتے بیٹھے تو بچے کیا کرتے ان کو بولے نظم نہ لے چھیلے رکھو نا، تو پھر اپن موقع ملتے دیکھ لیتے بیٹھے، تو بچے تو نقل کرتے ہیں ہمیشہ، فوراً کافی مارتے بچے، آپ کی نقل کرتے، آپ صحیح رہے تو بچے صحیح رہے۔ کتنے لوگ ایسے ہیں کہ گھر میں بچے سمجھدار ہو گئے، 7 سال عمر ہو گئی، 8 سال ہو گئی، بچے بھی سمجھدار ہے، انہیں گھر میں ہیرو جیسے رہتا، ویسے کپڑے پہن کے رہتا، ڈگا مارتے رہتا، ابھی میں نئے جوانی سمجھ کے انہیں جوانی کی حرکتیں کرتے رہتا، ایسی بات ہے، بچے بھی بے حیائی کر سکتے ہیں، بچے ذرا بڑا ہوگا تو سمجھ جانا اب میں جوان نہیں ہوں بھائی، بچے نقل مارتے میری، اب میں بات کرے تو سلیقے کی بات کرنا، گندی باتیں نہیں کرنا، کھلی ہوئی باتیں نہیں کرنا، ورنہ بچے خراب ہو جاتے، میں جو ہے گندی چیزیں دیکھنا نہیں، تو اپن مثالی بنیں گے تو بچے مثالی بنیں گے، ایک اسلامی ماحول دینا بچوں کو۔ اب دیکھو ماں باپ بنانا پڑتا ماحول، نوجوان بچے ہو بچیاں ہوں بغیر دوستیوں کے کیسا رہیں گے، وہ عمر کوئی ایسا بڈھوں کی طرح رہنے کی تو نہیں ہے نا، دوست چاہیے، نوجوان کو بھی دوست چاہیے، نوجوان لڑکی کو بھی سہیلیاں چاہیے، وہ عمر دوستی کی عمر ہے، تو اچھے دوست اچھی سہیلیاں بنا کے دینا یہ ماں باپ کا کام، ورنہ ایسی چھوڑ دیے تو اچھی سے اس کے تو ماحول تو خراب ہی ہے، یہی کا ماحول ہے، بیٹی چھوڑے تو ایسی سہیلی کو دوست بنا لیتی ہے جو غیر سنجیدہ ہوتی ہے، وہ بچہ ایسے بچے کو دوست بنا لیتا ہے جس کے خیالات اونچے نہیں رہتے پر اس کے خیالات منتقل ہوئے۔ تو ایک محلے میں رہنے والے 5-6 باپ کیا کرنا، بھائی ہمارے بچوں کو ہم ایک سوسائٹی بنا کے دیں گے کہ بھائی ان کی کلاسوں میں کس کے کلاس میں اچھے بچے ہیں، بچے ہم معلوم کر کے ہمارے بچوں سے 10-15 بچوں کی دوستی، 10-15 لڑکیوں کی دوستی اپنی لڑکی کی کرانا، اچھے چن کے، تو ان کو جب ایک ماحول ملتا تو بگڑتے نہیں، اچھا ماحول ملتا، نہیں تو لوگ اپنی طرف سے اچھا ماحول کہاں سے ڈھونڈیں گے، ماں باپ کے اندر جتنی فکر ہو سکتی ہے بچوں میں کہاں سے، تو اچھے دوستوں کا ماحول اور اچھا ماحول، جماعت میں جانے کا ماحول ہے اس سے جوڑ دینا، یا کوئی دینی کہیں اور کوئی ترتیب کہیں اچھی چل رہی ہے، بچوں کو ایک ماحول سے جوڑنا، انفرادی زندگی گزارے کے بچے تو غلط دوست یقیناً ملیں گے، تباہ ہو جائے، اچھے ماحول میں لے جا کے جوڑنا بچوں کو۔ اور پورے سائنٹسٹ کیا بولے ہیں کہ 10 سال کی عمر سے پہلے ہی بچے پہ ماں باپ کی نصیحتوں کا، محبت کا اثر ہوتا ہے، بیٹا ایسا کرو، یہ ایسا رہتا، ویسا ہوتا، بولے تو بچے ماں باپ کی بات کو بڑی قدر سے سنتے ہیں، جب 5 سال کے، 6 سال کے، 7 سال کے، ہمارے امی ایسا بولے، ہمارے ابو ایسا بولے، آئیڈیل ان کے نظر میں امی ابو رہتے ہیں، جیسے ہی 10 سال کے آس پاس کراس کر دیتے نا تو ان کے دماغ کی ایسا بدل جاتی کہ وہ امی ابا کی باتوں کو سننا بند کرتے، ان کے باتوں کے اپوزٹ سوچنا شروع کرتے، اللہ کی طرف سے ایسا نیچر ہے، ایسا عقل بولتی جاتی، ایسے ٹائم پہ ماں باپ کی نصیحتیں بیکار ہو جاتی، اگر پہلے سے ان کو کنٹرول میں لے کے رکھے ہیں تو جب بھی اثر ہوتا، لیکن شروع میں محنت نہیں کرے، اب وہ ٹین ایج میں آ گیا، اب ماں باپ کی جو بھی نصیحت ہے تو اس الٹا غصہ آتا رہتا، بیٹی کوئی بیٹا، انہوں کون بولنے والے ہیں، انہوں بولنے سے صحیح ہے کیا، انہوں کو کیا کر رہے ہیں، یہ شروع ہو جاتا، ہم کو نہیں بول سکتے وہ لوگ کیونکہ ہمارے ماتحت ہے، پورا بڑے ہونے کے بعد جب بولتے ہوں، مگر دشمنی جب سے شروع ہو جاتی، تو بولے کہ جب بچے ٹین ایج کو پہنچ جاتے تو ماں باپ نصیحت کرنے کے بجائے کوئی بیرونی ماحول سے، کوئی اچھے شیخ ہیں مجلس ہوتی وہاں جوڑ دو، کوئی اچھا جماعت کا کام ہو رہا وہاں جوڑ دو، وہ لوگ باہر سے سیکھنے کے موڈ میں رہتے ہیں، کہ باہر کو کوئی آدمی بولا، کوئی عالم بولا، کوئی لیڈر بولا، کوئی دوست بولا، باہر کے لوگوں سے کیچ کرے تو ان کو ایسا معلوم ہوتا میں خود یہ چیز حاصل کر رہا ہوں، یہ میری دریافت ہے، یہ میں خود سمجھا ہوں، کیونکہ اپنی عقل کام کر لینا،
تو دوسروں سے باہر کے لوگوں سے سیکھنے میں تیز رہتا. امی ابا بولے تو غصہ. اس واسطے اسلامی ماحول دو, اچھے لوگوں سے جوڑو, اچھی مجلسوں سے جوڑو, اچھے دوستوں سے جوڑو, بناؤ سب مل کے ماحول. اور بالغ لڑکیوں کی تعلیم کا اہتمام سے ہر جگہ نظم ہونا چاہیے. جو بچیاں جوان ہو گئی ہیں ان کے واسطے جگہ جگہ مکتب ہونا چاہیے, ایسا کلاسز ہونے چاہیے. آج کل تو ماشاءاللہ ہر ایک کو فون میں ہر چیز نکالنے کی عادت ہے. آن لائن کلاس تو چل سکتی لڑکیوں, آن لائن ان کو اسلامی معلومات, کیریکٹر کو بنانے والی معلومات کی کلاسز کا سسٹم تھا. آج کل آن لائن جو ہے بڑے بڑے کورسز کر رہے ہیں, آن لائن عالم بھی بن رہے, مفتی بھی بن رہے. تو آن لائن تو چلا سکتے. فزیکلی جمع ہونا آج کل خاص طور پہ شہروں میں پاس اتنی ٹرافک رہتی, ایک جگہ جمع ہونا بہت مشکل ہے. لیکن بیٹھے جگہ گھر بیٹھے بیٹھے پڑھنا یہ بہت کلچر دنیا میں عام ہو گیا. تو جو بچے اب بالغ ہو گئی ہیں ان کو جو ہے عالم کورس بھی کرا سکتے ہیں, اگر دوسرا کورس نہیں ہے. عالم کورس بھی لڑکیوں کے بہت چل رہے ہیں ماشاءاللہ. اور عالم کورس نہیں کرا سکتے تو 3 سال کا کورس کوئی 2 سال کا کورس. تو یہ پڑھنے پڑھانے والے بچیوں کے لیے بہت ایزی میتھڈ ہے, جن کا پڑھائی کا ذوق ہے گمراہی سے بچنے کے لیے. اور کیا ہے, گلی گلی اجتماع کرنا محلوں میں, خاص طور پہ جو نئے نئے محلے آباد ہوتے رہتے نا, جس میں وہ گاؤں سے ایک آگے بستا, وہ گاؤں سے ایک آگے بستا, پہلے سے خاندانی رشتہ داری نہیں, وہاں پر برائیاں بہت تیزی سے پھیلتی. کوئی ایک دوسرے کو وہاں کنٹرول نہیں رہتا, سب کٹے ہوئے رہتے تو وہاں جلدی برائی پھیلتی. اب یہ بیٹا بیٹی جیسا محلہ سمجھو, جہاں پورے جس کو دیکھو خاندانی سے آپس میں, یہاں برائی جلدی نہیں پھیلتی. کرتے جو رہے ہاں کری رہے پورے محلے معلوم ہے, کیونکہ سب کے رشتے داری آتے تھے, آزاد نہیں رہتے, یہاں پکڑ میں رہتے. لیکن نیا محلہ ہے کوئی کس گاؤں کا کوئی, تو وہاں تیزی سے جرائم کرتے ہیں, برے لوگوں کو پنپنے کا کچھ موقع ملتا ہے. تو یہ آؤٹ اسکرٹ کے جو محلے رہتے ہیں نا, اس میں خاص طور پہ سبھی جگہ گلی گلی اجتماعات کا انتظام کرنا. وہ فری میں ہوتا. اب اتنے دن سے 10 سال سے میری مجلس یہاں کہیں کو نہیں ہوئی, فری میں کام لینا چاہ رہے, کچھ بھی خرچہ نہیں کرنا, بلانے کا خرچہ نہیں ہونا, کچھ بھی نہیں. آپ آئے جب فون آتے وہاں رکھیں گے, یہاں رکھیں, کسی کام سے آتے پورا ٹائم لے کے آتے. تو یہ گلی گلی اجتماع ہونا بولے تو کچھ بیان کرنے والے عورتوں کی ٹاپک کے, گھریلو ٹاپک کے, ان کو ٹریننگ دینا پڑتا, پڑھانا پڑتا. نہیں تو ان کیا کی تقریر جھاڑ کے آتے ہیں, ضرورت ہی رہتی اس کی. لوگ وہاں بور ہو کے 2-3 دن کے بعد آنا بند کر دیتے. تو یہ محلوں میں کیا بات کرنا ہے, اچھی اچھی باتیں طریقے سے بات کرنا سکھا کے. اب ایک کروڑلے کی حد تک تو ایک 20 عالم یا غیر عالم ہو, ایک 20-25 آدمی تو رہنا جن کو تنخواہ لینا اس کی. جیسے مدرسے ہم کھولتے ہیں اس میں اساتذہ کو رکھتے ہیں, ایسے ہی امت کے سماجی مسائل کو حل کرنے کے لیے, امت کی آل راؤنڈ تربیت کرنے کے واسطے بھی ادارے ہونا, اس میں تنخواہ کے ساتھ لوگوں کو رکھنا, اس ٹاپکس پہ ان کو مہارت دلانا, ان کی اچھی تنخواہ دینا. اس لیے کہ جو دین کی بات کرنے والا رہتا نا, انہیں خود پریشان حال ہے سمجھو, تو اس کی بات کے اندر کا پاور ختم ہو جاتا. دل بکری من مینا ایسا بولتا, انہیں خود پریشان حال ہے. سامنے آ کے سننے والوں سے متاثر ہونا, جو سیٹ تھا اس کی تینوں ابھی نہیں کیا بولی کا. مالی حالت اچھی رہے تو دبا کے بولتا, بےنیا رہے تو بولتا. تو جو دین کی خدمت والے ہیں نا, ان کی تنخواہیں بڑی رہنا. آج کل ہمارے پاس اماموں کی یا دور کی خدمت والوں کی تنخواہ جو ہے سب سے گری پڑی, تھوڑا بہت آج کل خیال کر رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں پہلی مرتبہ سسٹمیٹک ہوا ہے تنخواہوں کا سسٹم. تو حضرت عمر کیا کرے, جو علماء رہتے ہیں, جو دین کو پھیلانے والے علماء رہتے ہیں, اس کے ساتھ خطیب وغیرہ ہیں, دین کو لیول کے ہیں, تو فوج کے کمانڈروں کی جو تنخواہ تھی وہ رینک رہتا تھا. مسجد کے امام خطیب کا رینک تنخواہ کا سب سے بڑی تنخواہ کس کی تھی؟ فوجیوں کی تھی. کیونکہ نئے نئے ملک فتح ہو رہے تھے نا, تو خزانے آ رہے تھے, تو فوجیوں میں تقسیم ہوتا تھا, تو بڑے بڑے زمینہ مل جاتے تھے, کیا ملتا تھا. تو کمانڈر کا جو رینک ہے تنخواہ کا, وہ رینک ہوتا تھا کسی دین کی خدمت کرنے والے کا. کچھ آدمی پہ اثر ہوتا. تو بہرحال اتنے بڑے شہر میں ایسا ادارہ ہونا چاہیے, یا
کہ جس میں کم سے کم 20-25 آدمی اچھے ماہر نفسیات کو جاننے والے، لوگوں سے اچھے تعلقات رکھنے والے، میٹھی زبان بولنے والے، دل میں اتر جانے والے، ایسے لوگوں کو فارغ کر دینا. بس آپ کا کام یہی ہے کہ بس گلی گلی محلہ محلہ یہ زنا کے خلاف، یہ بے حیائی کے خلاف، یہ جوبے کے خلاف خالی تقریریں نہیں کرنا. تقریریں کرنے سے برائی گھٹتی نہیں پھیلتی. ابھی مولا پورا فلسفہ سب کا ذہن بن جاتا ہے کر رہے گا چلتا ہو جا رہا تو سب چلتا ہو جا رہا تو سب کرے گا. یہ سماجی برائیاں بولنے سے بہت جلدی پھیل جاتی ہے. اس میں فیلڈ ورک کرنا رہتا ہے. اب جن کو شراب کی نشے کی عادت ہو گئی وہ بیچاروں کو آپ کتنا رلا بھی دیے سمجھو نشے پہ بیان کر کے انہیں نہیں چھوڑ سکتا کیونکہ اس کو عادت ہوگی. ان کے واسطے کیا کرنا پڑتا؟ مستقل الگ ماحول دینا پڑتا، ماحول سے نکالنا پڑتا. نشہ چھڑانے کے سینٹرز رہتے ہیں وہ قائم کرنا پڑے گا. اس میں ان کو رکھ کے دوائیاں دینا پڑے گا. بہت مہنگی دوائیاں ہوتی ہیں اور لگاتار ایک مدت تک کھانا ضروری ہوتا ہے. اور بعض نشے والوں کو تو اتنی سخت عادت ہو جاتی ہے کہ اب آپ ان کو نشہ چھوڑنے کے واسطے رکھیں. ان کا نشے کا ٹائم آ گیا، آپ تقریر کر لیتے بیٹھے اٹھا کے مار دیتا ہوں، قدر دیتا ہوں، چاقو ہی مار سکتا ہوں. تو جو ریہاب سینٹر جو رہتے ہیں نشے والوں کی اصلاح کے، اس میں سب تیار رکھنا پڑتا. کبھی زنجیروں سے باندھ کے بھی رکھنا پڑتا، کسی کو مستنڈے رکھنا پڑتا، وہاں دوائیں بھی دینا پڑتا. اس کے ساتھ ساتھ ذہن سازی کرنا پڑتا. ارے نشہ چھوڑو 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 تو نہیں چھوڑتا. اس کو ایک سال 2 سال مسلسل توجہ اس کے واسطے برکت چاہیے ہمارے بیچ میں. نہیں تو پوری قوم ایسی نشیلی بنتی چلی جائیں گی، پھر کہیں کی بھی نہیں رہیں گی. تو یہ چیز کیا ہے، فیلڈ ورک کرنا پڑے گا اس کے واسطے. تو آن لائن دینی تعلیم کا انتظام بھی پڑھے لکھے لوگوں کو اس نشے سے برائی سے بچانے کے لیے. ایک دم جو جہالت میں پڑے ہوئے ان کے پاس تو گھر گھر پہنچ کے بھی جگہ جگہ مکتب وغیرہ قائم کرنا پڑے گا. وہ بھی ان کے جو اثر انداز ہوتے وہ مضامین بولنا. ہمارے لوگ ہم کس کی بھی عمر بڑھے تھے نازلہ پڑھانا شروع کر دیتے ہوگا. اس کا ایمان گیا تو نازلہ پڑھا رہے 2 سال تک آئین آف تجدید ہونا کرتے بیٹھے. اس کا ایمان ہی جا کے تھوڑا بڑی مشکل سے نکال رہا. کتنا شیطان سے لڑکے انہیں تمہارے پاس آیا. اب اس کا ایمان نہیں بنا رہے، اسلام کا یقین نہیں. کیوں؟ یہ پڑھانے والوں کو اسلام پہ یقین نہیں ہے. میں دعویٰ کرتا ہوں تخلیقی ہے یہ پورے پڑھانے والے، ان کا خود ایمان اندر سے پکا نہیں ہے. اس لیے ایمان کی بات کرو گے تو پیچھے ہٹ جائے. تو ان لوگوں کو جمع کر کے ان کی ضرورت کے حساب سے بات کرنا. تو اس کے واسطے جیسے ہم مدرسے قائم کرتے اس میں چندہ دیتے ہیں، اس میں لوگوں کو رکھتے، جیسے ہم مسجدوں میں چندہ لے کے امام کو رکھتے، مؤذن کو، کیونکہ ضرورت ہے. تو خالی امام مؤذن کی ضرورت ہے، وہ پورے نشے میں جا رہے، زنا میں جا رہے، ان کے واسطے ادارہ نہیں چاہیے. ان کے واسطے تنخواہ دے کے تھوڑے لوگوں کو رکھے تو کام ہوتا ہے. خالی بیٹھ کے تکڑا جس کو دیکھو ارے مسلمان ایسا کر رہے، گالیاں دیتے رہتے مسلمانوں کو بیٹھ کے. یہ بھی یاد رکھو مسلمانوں کو گالیاں دیتے رہنا، بیٹھ کے عیب بیان کرتے رہنا، یہ بیماری دینداروں کو لگ جاتی. ذرا تھوڑے دن نماز پڑھے، ذرا مسجد کی کمیٹی میں آ گئے، ذرا جماعت میں جا کے آ گئے، اب انہوں سمجھتے ہمیں پوری امت کے خلاف بولنے کا سرٹیفکیٹ مل گیا. کہاں بڑھو کیا ہے مسلمان ایسا کر رہے ہیں ویسا کرتے ہیں. دل میں بھی توحید، ارے کلمے والا کعبے سے بڑھ کے افضل ہے، کیا شکایتیں کرتے بیٹھے. کام کرو، تنہائی میں جا کے ملو، رو اس کے واسطے. اپنی بیٹھک میں مسئلہ لانے کے واسطے وہ بچی بھاگ گئی کہتے ایسا زمانہ آ گیا. ایسے بولوں کہ خود پٹائی ہونے لگی. ایسے لوگوں کی وجہ سے عام لوگوں میں دین کی نفرت پھیل جاتی ہے. ارے یہ نمازی ہے کہ ہمارے کو ذلیل سمجھتے ہیں نمازی ہیں، یہ مولویاں ہمارے کو ذلیل سمجھتے ہیں. سر مولوی ایسا نہیں کرتے، ان کے جملے بول رہا ہوں میں. ہاں اب پورے مولویاں میرے خلاف ہو جائیں گے. پھر یہ بھی ایک مسئلہ ہے، ذرا کچھ بولے تو سب سے پہلے اپنے لوگ اس کے خلاف ہو جاتے. تو امت کی برائی بھی بہت نہیں کرنا، کام کرنا. تو بہرحال
آن لائن تعلیم. اور کیا ہے مسلم اسکولز میں بچوں کو تعلیم دلانے کی ترغیب دینا. اتنا کرے تو بھی مسلمانوں کے اسکول غیر مسلموں کے اسکول کے اتنا تو ایمان کھانے والے نہیں رہتے. اس تو بھی ماحول رہتا. جب تک اپنے اچھے ٹاپ کے اسکول ہیں جیسے اسکول ہے ویسے میں پڑھاؤ بھائی. تھوڑا تعلیم کا معیار کم رہتا. کیا کریں گے تعلیم کا معیار رہتا کہ ایمان چلے جاتے ہیں. اب جتنے مسلم مینجمنٹ کے اسکول رہتے ہیں یہاں ہو حیدرآباد میں کہاں بھی ہو مسلم مینجمنٹ اسکولوں کا معیار تعلیم غیر مسلم مینجمنٹ سے کم رہتا تھا. ایک اصول کلیہ کوئی کتنا بھی بڑا اسکول ہے جو اس کا معیار تعلیم غیر مسلموں کے تعلیم کے معیار سے کم رہتا. وجہ اس کی کیا ہے؟ وجہ اس کی ہے کہ مسلم اسکول میں مسلم اساتذہ معلمات کو رکھنے کی فکر کرتے ہیں. یہ مسلم اساتذہ جو رہتے ہیں نا معلمات یہ کبھی بھی ذمہ داری سے ڈیوٹی نہیں کرتے. مسلمانوں میں کلچر بن گیا پیشہ ورانہ جو غیر مسلموں میں بھائی میری یہ نوکری ہے تو میں کروں گا. ہمارے اسکول کے اندر جو ہے چپراسن ہے تو اتنا محنت کرتے. اس سے پہلے بھی ایک بوڑھی تھی اب مرتی کی مطلب اتنا کام کرتی تھی. ڈیوٹی وقت پہ آنا صحیح ڈیوٹی کرنا یہ غیر مسلموں میں پروفیشنلزم پیشہ ورانہ مزاج. ہمارے پاس سب لوگ نظام کی اولاد ہے. دیر سے آنا غیر ذمہ داری سے کام کرنا پورا جان جوخم لگانا. اور ان کو کیا رہتا ارے بھائی مینجمنٹ نکال دیتا. انہیں بولتا اللہ پڑھتا ہوتا ہے نوکری کو دیر سے آتا رزلٹ خراب لاتا اور کچھ بھی مینجمنٹ بولے تو ارے تم کو نہیں رکھنے والے اللہ پڑھتا ہے نکالتے تو نکالتا. تو بہرحال مگر کیا کرتے ایمان بچانے کے واسطے مسلم مینجمنٹ کے اسکولوں میں پڑھانا. البتہ بار بار جا کے ان کا جائزہ لیتے رہے سوال کرتے رہتے ذرا ان ٹھیک ہوتے رہتے شریک کر کے بے فکر نہیں ہو جانا پیچھے پڑھ کے رہنا. اور ایک کیا ہے ابھی بات آئی تھی وقت پہ شادی کرنا بچی کی ہو یا بچوں کی لیٹ نہیں کرنا. لیٹ کرنے میں بھٹکنے کا امکان رہتا ہے. اور ایک بات کیا ہے جو بچے جوان ہو جاتے ہیں جب بچیاں جوان ہو جاتی کبھی ان کو اکیلے نہیں رہنا چاہیے. اکیلے رہتے شیطان آ جاتا. اور بڑے بعض لوگ کیا کرتے ہیں یہ بیٹی کو کمرہ یا بیٹے کو کمرہ کے کمرے کو دیتے وہ بہت نقصان دیتے. انہوں کمرہ بند کر لیتے اور اکیلے میں شیطان آ جاتا. کوئی پک اپ کرو کس سے بھی رابطہ کرتے کیا بھی. کبھی بھی دو کو دینا دو بہنوں کو دو بھائیوں کو ایک سے زیادہ کو رکھنا کمرے میں. ایک کو رہنے کی کوئی کمرہ نہیں. اور یہ طے کر دینا کہ کمرہ کبھی بھی کھلا رہے گا. ایک کھٹکا مار کے کبھی بھی ماں آ سکتی باپ آ سکتا. یہ بہت بڑے اللہ والے سب سکھائیں ٹرکس. تنہائی بہت خطرناک ہے نوجوانی میں. بیت الخلا ہو گیا بچہ تو دیکھنا کتنی دیر میں واپس آ رہا درگاہ لیٹ کا کتنی دیر کیا کرتا. تنہائی بہت نقصان دہ جوانی میں لڑکوں کے بھی لڑکیوں کے لیے. اور کیا ہے بیکار نہیں رہنے دینا. یہ نشے سے بچنے کے لیے بھی بے حیائی سے بچنے کے لیے بھی مین ہے. کچھ تو بھی آدمی کمانا کچھ تو بھی کام کرنا چاہے تھوڑی سی ہی تنخواہ کیوں نہ فری میں کر کے آنا پڑا تو بھی فری میں کر کے آنا پڑا خالی نہیں رہنا. اب کس سے ملے تو کیا کر رہے بھائی کچھ بھی نہیں کر رہا ہوں سوچ رہا ہوں میری عادت ہے کچھ کم ہے. اب کیا کر رہے ہو تو ابھی تو کچھ بھی نہیں کر. باہر سے آیا یا کچھ تو ہوتا جب پڑھائی ہو گئی ابھی کچھ نہیں کر رہا. کتنے دن ہوا تمہاری پڑھائی ہو گئی 3 سال ہو گئے. باہر جا کے کتنے سال ہو 5 سال ہو گئے. ابھی کیا کرتا ہے سوچ رہا ہوں. یہ روزانہ کام نہیں لگانا آدمی کو تو وہ آدمی شیطان ہو جاتا ہے. شیطان اس کو خالی دماغ شیطان کی کا ورکشاپ ہوتا ہے. اب کیا کرتا ہوں میں اب وہ ایک متقی پرہیزگار آدمی ہوگا انہیں اللہ والوں کے بیانات سن کے دین کی چیز سیکھنا ہے وہ تو ورنہ کیا ہے بیکار کی چیزیں دیکھنا شروع کرتے. بیکار کی چیزیں دیکھنا شروع کرتے تو ٹائم کتنا بھی ویسٹ جائے احساس ختم ہو جاتا. بیکار کے دوستوں میں بیٹھتے بیکار کے فون کرتے. تو یہ جتنی بھی برائیاں پھیلتی ہیں اس کی بڑی وجہ بیکار رہنا. بڑی وجہ کبھی بھی بیکار نہیں رہنا کام میں لگ جانا. اور پردے کے جو مسائل ہے اپنے بچوں کو بولنا ہم لوگ سے
پردے کے جو مسائل ہے، کتنا لباس پہننا، کمرے میں کب جانا کب نہیں جانا، یہ سب چیزیں سکھانا. بستر پہ سونے کے احکام بھی معلوم ہونا، کیسا سونا کیا. اب ہمارے ساتھ خالی ملاقات جب دیکھو آؤندے سو کر، یہ آؤندے سونا بہت خطرناک. آؤندے سونا گویا گناہ کی ریہرسل ہے، زنا کی ریہرسل ہے. ایک دم یوں پڑا ہوا ہے تو کیا کہاں سو رہا تو اس سے زنا کی تحریک ملتی. آؤندے نہیں سونا، پہلو پہ سونا. آؤندے سونے میں نیند بھی بہت غفلت کی آتی ہے، صحت کے لیے بھی نقصان دہ ہے، دل کے لیے بھی، اور شرم و حیا کے نقطے نظر سے بھی غلط ہے. پہلو کی جو سنت طریقہ ہے اس طریقے سے سننا. تو بستر کے بھی مسائل ہے. ہر عمر کے بچے بچیاں جو ہے سو جا رہے ہیں آپس میں مل کے، بھائی بہن نہیں ہے. ایک عمر ہوتے ہی الگ الگ رکھنا. تو یہ احکام. اور بیٹیوں پر اندھادھند اعتماد نہ کریں. نوجوانی کی کیا ذمہ داری ہے کہ بھی پاک دامن رہو، اپنی جوانی کو پاک رکھو. ہر طرف زلیخا پھر رہی ہے، بے حیا عورتیں، مگر پاک رکھو. وقت پر شادی کر لو. اگر شہر میں دیکھو کہیں سازش ہو رہی ہے، کوئی کر رہا، کوئی دکان والا کوئی کر رہا ہے، تو سازشوں کو پکڑو، متوجہ رہو، مگر ٹام نہیں کرنا. خاموشی سے کام پورا کر دینا، ذمہ داروں کو لے کے. ہر وقت متعلقہ لوگوں کو تنبیہ کریں اور اپنے جگہ جگہ اسلامی ماحول قائم کریں. غیرت پیدا کریں نوجوانوں میں بھی، لڑکیوں میں بھی. ایسے ٹاپکس کے ان کے اندر شرم و حیا اور غیرت آئے. اور کیا ہے، سول سروسز میں جانے کی کوشش کریں. زیادہ سے زیادہ ہمارے نوجوان اچھا پڑھ کے، اس لیے کہ گورنمنٹ کی مشنری کے بغیر آپ اصلاحی کام نہیں کر سکتے، اپنے قوم کو نہیں سنبھال سکتے آپ. تو سول سروسز میں رہنا بہت ضروری ہے مسلمانوں کا، قوم کو بچانے کے لیے. اس کو عبادت سمجھ کے اچھا پڑھ کے سول سروسز میں جانا، چاہے جتنی محنت ہے. اور ابھی تھوڑی دیر بتایا گیا کہ رشتے اس لیے نہیں ہو رہے کہ بچے پڑھے لکھ کے کم ہیں، بچے زیادہ. تو ہمارے نوجوان اگر اپنی قوم کو ذلیل ہونے سے بچانا چاہ رہے ہیں، خود ذلیل، تو محنت سے پڑھنا، اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا، یہاں بیچ میں رکنا ہے. اور صرف ڈگریاں لینے کی چکر نہیں رہنا، قابلیت آنا. یہ زمانے میں پڑھے لکھے لوگ کثرت سے خالی ڈگری لے تو کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں، انہوں آپ کی قابلیت دیکھ. تو قابلیت پیدا کرنا اپنے اندر، اور ظاہری طاقت بھی بنانا، صحت بھی بنانا. صحت کی کمزوری سے بھی کئی بیماریاں آتی ہیں. یہ مایوسی، یہ دوستوں میں رہنا، یہ بیڑیاں پینا، شراب پینا، اس میں بھی پھنستا آدمی. صحت کا خیال رکھنا بہت ضروری ہے، صحت بنانا. اور صحت کی ایکٹیویٹی جہاں ہوگی نا تو یہ سب چیزوں کی طرف نہیں جائے گا آدمی. اب بنگلور میں ہمارے ماشاءاللہ ہمارے پاس سے سیکھ کے بڑا علماء کا گروپ ہے. وہ لوگ نشے والوں کو روکنے کا طریقہ کیا ہے، فٹ بال ٹیمیں بنا رہے. لوگ جتنے پی کے مست رہتے تھے نوجوان، ان کو کیا ہے، کھیل کا جذبہ پیدا کر کے فٹ بال ٹیم کے وزیروں سے انعام دینے لگا رہے. گورنمنٹ کے بڑے بڑے انعام دینے لگا رہے. 10 مہینے کا باضابطہ فٹ بال کا کورس کرا رہے تاکہ پرفیکٹ انداز میں اور شہر کی بڑی بڑی ٹیموں سے مقابلہ کرا رہے. تو کل تک جو جھاڑیوں میں بیٹھ کے نوجوان حقائق مارتے تھے نا، اب انہوں نے جینے کی امنگ آ گئی. کھیل کیا کرتا ہے، آدمی کو جیتنے کی اسپرٹ پیدا کرتا، کوئی سا بھی کھیل. تو نوجوانی میں کھیلنا بہت ضروری ہے. یہ پینے والے مایوس لوگ، ان کے اندر جیتنے کا، جینے کی امنگ ختم ہو جاتی. اس عمر میں کھیل خوب ہونا چاہیے. کھیل سے جیتنے کی امنگ آتی ہے، حوصلہ آتا. اور جیتا ہوا آدمی جس طرح آگے بڑھنا چاہتا ہے، یہ بھی زندگی میں آگے بڑھنا چاہتا ہے. جو اچھے کھلاڑی ہوتے ہیں نا، پولیس میں اچھے تعلقات، مینجمنٹ میں اچھے تعلقات، کسی بھی آفیسر سے جا کر خط کے بعد ملتا. اچھے کھلاڑی کا جذبہ ہی الگ رہتا ہے. تو یہ نشے والوں کو بچانے کا ایک طریقہ یہ ہے کہ کھیل کی مختلف کلبس ہونا چاہیے، ٹیمیں ہونا چاہیے، پوری قوم مل کے اس کو نافذ کرنا چاہیے. اس سے وہ لوگ انشاءاللہ جینے کی امنگ ان کے اندر پیدا ہوتی ہے. تو بہرحال ظاہری طاقت بھی، اب حضور کی سیرت سنا ہے تو معلوم ہوتا ہے ظاہری طاقت کتنی مضبوط تھی حضور کی. حضور اسپورٹس کھڑے کے کھلاتے تھے، اسپورٹ کے میدان میں کھڑے کے، خود کھڑے کے کھیل کھلاتے تھے، پورے جنگی مردانہ کھیل کھلاتے تھے. اب ہم وہاں جتنے دیندار لوگ آئے خالی رونے کے دور تقریریں کرتے، نہیں تو ہمت توڑ دیتے. حضور باضابطہ کھڑے ہو کے اسپورٹس کھلاتے، الگ الگ کھیل، پورے مسجد والے کرنا. اور ماشاءاللہ بنگلور، میسور، کئی مسجد والے سب کر رہے ہیں. ایسے آرگنائز ہیں مسجدیں،
صحت کا بھی کام کر رہے ہیں. یہ میں جو کس مسجد میں گیا تھا وہاں جو لڑکیاں غیر ملک کے ساتھ جا رہی ہیں ان سب کو لانے کا انتظام ہے. غیر مسلم لڑکیوں کو اسلام مسجدوں والے داخل کر رہے ہیں. تو مسجد کے اوپر کے مہینے سال میں 5-6 مسلمان تو ہماری مسجد کے تحت ہوتے ہیں. سوسائٹی میں اس طرح ورک کر رہے ہیں. لڑکیوں کے سینٹرز قائم کر رہے ہیں. جو لڑکیاں چلی جاتی ہیں ان کو آباد کرنا مختلف مسجدوں والے کر رہے ہیں. تو مسجد کیا ہے؟ یہ اسلام کا ایک آفس ہے. یہ پورے مسلم قوم کو زندہ کرنے کا آفس ہے. یہ صرف نماز پڑھنے کے لیے نہیں ہے. اصل تو ہے نماز, لیکن پوری قوم یہاں سے جڑی ہوئی ہے. سب ہر جمعہ کو لوگ آتے ہیں. اسلام میں اللہ کے واسطے ان کے آپ ان کا ٹائم خراب کر رہے ہیں مسجد والے, تو بھی نہیں کر رہے. تو یہ مسجدوں کے ذریعے پوری قوم کو زندہ بنانے کا کام, غریبوں کا انتظام. وہ مسجدوں میں دیکھا پورے پرسوں تھا میں جمعہ پرسوں گیا نا, یہ پورے تھیلے رکھے ہوئے ہیں اس کے, اس میں پورے کھانے کی جو چیزیں. تو یہ کیا ہے؟ بولے تو ہماری مسجد میں انتظام ہے. جتنے بھی مسجد کے ایریے میں مکانات ہے اس میں ہم لوگ جو غریب ہیں ان سب کو غلہ دیتے ہیں. مہینہ بھر کا ہر چیز رہتی ہے اس میں, اور ہم غیر مسلموں کو بھی دیتے ہیں. تو بھی بولے ہماری مسجد میں نہیں ہے اور مسجدوں میں وہ بھی مسلمان ہے ہم بھی مسلمان ہیں. دیکھ گئے وہ کام چور ہو گئے. اور بچیوں سے گزارش کیا ہے؟ یہاں لڑکیاں بھی آئی ہوئی ہوں گی, یہاں تو پورے شریف اچھے لوگ آتے ہیں. پھر بھی شیطان بہت بڑا شریف ہے, اسے شریفوں کو بڑا شریف بن کے شرافت سکھاتا ہے. اس واسطے بلا ضرورت کبھی بھی مردوں کی محفل میں مردوں کے ساتھ کے قریب جانا نہیں. اختلاط میں شادیوں میں تو بالکل آزاد ہو جاتے ہیں, تقریبات میں نہیں. مکس نہیں ہونا کبھی. کالج میں ہو, اسکول میں ہو, آفس میں ہو, جب تک شدید ضرورت نہیں ہے جب تک مکس مجلس میں نہیں جانا. اور جب شدید ضرورت ہے تو پورے احتیاطی تدابیر کے ساتھ جانا. کبھی کسی غیر مرد سے مجبوری میں بات کرنا پڑ رہا ہے تو روکھے لہجے میں بات کرنا ہے. جی فرمائیے, بولے تو انہیں کیا سمجھتا ہے, انہیں جو ہے سگنل دے نہیں سمجھتا, پھر اس کا دماغ خراب رہتا ہے. اخلاق کی وجہ سے جی بولتے رہتے, انہیں ہمارا سگنل مل رہا بولتے تو دماغ خراب. اور خوشبو لگا کر باہر جانے سے حضور نے روکا ہے. اچھے اچھے جو ہے پرفیوم وغیرہ لگا کے نہیں جانا. خوشبو لگائے بھی تو گھر میں اپنوں میں, وہ بھی ایسے خوشبو جس میں کلر زیادہ رہنا, خوشبو کم رہنا بہتر ہے عورتوں کے لیے. اور جہاں تک ہو سکے نوکریاں نہیں کرنا, کیونکہ کفر کا ماحول ہے, شریفوں کا ماحول تو نہیں ہے. جہاں تک ہو سکے نوکریاں نہیں کرنا. کہیں بہت سیف ہے کی بات تو الگ ہے, الگ الگ کیس میں. عام یہ کہ نوکریاں نہیں کرنا. خان کی نوکریاں اس سے بھی بدتر. یہ جو لڑکیاں بھاگ جا رہی نا, یہ مثلا کئی جگہ عورتیں مل کے بیڑیاں بناتے ہیں, وہاں اپنی عورت جاری سمجھو, کبھی بھٹک سکتے. مختلف گارمنٹ کی یہاں کارخانے وغیرہ رہتے ہیں, کئی مسلم غیر مسلم عورتیں سب مل کے کام کرتے رہتے ہیں. دیکھا یہ گیا ہے کہ وہاں کی عورتیں زیادہ بھٹک رہی ہیں, کیونکہ دوسروں سے تعلقات ہو جاتا ہے, وہاں کام کر. اب یہ گمپے والا بھی بیڑیاں چھاٹتے رہتا ہے, پہلے میٹھے میٹھے وعدہ کر کے چھاٹتے رہتا. تو کب کون سے گمپے والے سے لائن مل جاتی معلوم نہیں, خالی مثال دے رہے یہاں کی. تو یہ جو کہیں جا کے کچھ کرنے کا رہتا نہیں, تو وہ بہت خطرناک ہے. اچھا انتظام صحیح دیکھ کے پھر جانا, خاص طور پہ غیر مسلموں کے پاس. اور ایک بھائی یہ جتنے بیماریاں بتائیں نا, مردوں کے لیے بھی عورتوں کے لیے, ایک دوا ہے اللہ والوں سے کہا. میرے سے میرے مونا بولے تھے نا, ہر بیماری دور ہونا بولے تو کوئی اللہ کا چاہنے والا اس سے تعلق رکھو, اس سے ذکر سیکھو. زندگی کا ایسا مزہ آتا, یہ کوئی بھی لت کی طرف آدمی نظر بھر کے بھی نہیں. ایسی کیفیت رہتی مستی کی کہ یہ کوئی بھی گناہ ہمارے اوپر اثر نہیں کر سکتا. اور ایسی بصیرت پیدا ہو جاتی ہے اندر کہ برائی کو فٹ کے ساتھ پہچان لیتا ہے. اور جو ذکر والا ہوتا ہے, شیطان اس کے دل میں برا خیال ڈال ہی نہیں سکتا. اس لیے ذکر قلعہ ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہنے سے کیا آتا ہے کہ دل میں اللہ کی یاد کی پریکٹس ہو جائے. جس کے دل میں اللہ کی یاد چل رہی ہے اندر اندر, شیطان وہاں فیل ہو جاتا ہوگا. جب شیطان آ ہی نہیں سکتا تو انہیں برائی میں کہاں سے جا سکتا.
تو ہر چیز کا جواب ہے ایمان بنانا. ایمان بنانا ہی سب چیزوں کا بنیادی حل ہے. اس کے ساتھ ہی دوسرے ایکٹیویٹیز میں اثر ہوگا. اس واسطے ایمان کے حلقے ہونا. ایمان کا ایک بہت بڑا کام ماشاءاللہ تبلیغ جماعت کے ساتھ پورے عالم میں ہوا ہے. اب بھی ہو رہا ہے. کوئی جماعت میں لے جانے والے مخلص ہے تو وہاں ضرور جائیں. جہاں جہاں پہ وقت بیکار ہو رہا کر رہا ہو دیکھ لینا. کیونکہ ایک مرتبہ گئے وقت بیکار گزرا تو آئندہ جانے کے واسطے بیدارگی آتی ہے آدمی. ویسی جماعت میں جانا کیوں, آئندہ کو توبہ کیوں کر لینا. لے جانے والے مخلص ایک دو چار اس میں مخلص ہیں تو اپنے بچوں کو, قوم کے بہت بڑی تعداد کی اصلاح جماعت کے ذریعے سے. کتنے شرابی, کبابی, زانی, قاتل, ماحول چاہیے انسان. جماعتوں کے اندر وقت لگائیں اور جو ہے ذکر کے حلقے ہیں, مذاکرے کے حلقے ہیں, جس کو جو چیز مل جائے. محلے میں کوئی دینی ماحول بن رہا ہے تو ضروری اس بات ضروری یہ ہے کہ ایسے دینی حلقوں سے رابطہ رکھیں. اور یہ جو کام ہے نا, یہ جو نشہ پھیل رہا ہے مسلمانوں میں اپنے پاس یہ سب مختلف پہلوؤں میں, زیادہ کھل کے بولے تو مصلحت کے خلاف ہے. واقعات معلوم ہوئے تو یہ بول لینا نہیں. میں بھی بولا فلاں پیتا فلاں کھاتا تھا, نہیں بولنا, اس سے برائی پھیلتی. وہ آدمی کا دل ٹوٹ کے ہمیشہ ہی ادھر ہی چلا جاتا. تو یہ جتنے بھی ہو رہے ہیں واقعات لڑکیوں کے بھی, یہ ایک دو آدمی کرنے کا کام نہیں ہے. پوری جماعتیں ہیں, ہونا پڑتا ہے اس کے واسطے. الگ الگ مسلک والے بھی ایک ہونا پڑتا. یہ ایک دیوبندی عالم کی کتاب سے میں بول رہا ہوں, کوئی میری بات نہیں. یہ سماجی برائیاں ہیں نا. سماجی برائی کوئی جماعت کی دیتی کیا؟ شرابی کو کوئی جماعت شرابی بنائی کیا؟ کوئی عقیدہ شرابی بنایا کیا؟ تو یہ جو شراب ہے, گندگی ہے, نشہ ہے, اور محلے کی گندگی ہے, لڑائیاں ہیں عورتوں میں, اس کا کوئی مسلک نہیں ہے. اور ایک مسلک والے مل کے نہیں کر سکتے کام. جتنی تنظیمیں ہیں سب تال میل سے کرنا, اور نئی نئی جتنی تنظیمیں چھوٹی چھوٹی بن سکتی بننا, سب تال میل سے کرنا. یہاں آ کے اور چیز نہیں دیکھنا بس سامنے والا کلمے والا ہے کہ نہیں ہے, تبھی یہ کام ہو سکتا ہے. اپن کوٹلی کی اکثر بولتے سمجھ میں نہیں آتی بات, مگر شہروں میں دیکھے تو آپ ایک ہی گلی میں کئی جماعت کے کئی دماغ کے لوگ آ سکتے. ایک ہی گلی میں الگ الگ فرقوں کے الگ الگ خیال کے لوگ رہتے ہیں. اب میرے مسلک کے لوگوں کو تو آپ خرید نہیں سکتے کام. شہر کوٹلے میں البتہ چونکہ اکثر جو ہے ایک ہی ماحول ہے, ایک ماحول والے مل کے کر لے سکتے ہیں. مگر دوسری جگہ پر سب مل کے کریں گے تو ہی ہوگا. یہاں بھی جو قومی کام رہتے ہیں سب مل کے کرنا ہے, بلکہ مستقل مسلمانوں میں آپس میں اتحاد, محلے محلے میں پورے محلے والوں کا ایک دوسرے سے میل جول کی ایک شکل, مل کے کھیلنے کی بچوں کی شکل, بڑوں کی کبھی دعوتیں کر لینے کی شکل, پورے ہر محلے میں رہنا, میل جول کا ماحول. اس سے خود بخود یہ سماجی بیماریاں بھاگ جاتے ہوگا. شراب والا شراب کیوں پی رہا ہے, اس کو پورے محلے میں کوئی اس کے غم کو دور کرنے والا کوئی نہیں, اس کی پریشانی میں ساتھ دینے والا کوئی نہیں. سب اس کو حقارت سے دیکھتے, تو انہیں پریشان ہو کر نشے میں سہارا لے رہا. اگر اس کے پورے رشتے دار اس سے محبت کرنے والے ہوتے, گلی والے اس کی عزت کرنے والے ہوتے, تو انہوں نے کبھی بھی نشے کی طرف نہیں جانا. یہ لڑکیاں کیوں چلی جا رہی ہیں, کوئی پوچھ کے دیکھنے والا نہیں ہے. اما بابا بھی نہیں دیکھ رہے, محلے والوں بھی کوئی اس سے محبت ہی نہیں کر رہے, اس کے مسئلے حل نہیں کر رہے, تو وہ مجبور ہو کے غیروں کے ساتھ. تو یہ سماجی بیماریوں کا بنیادی حل یہی ہے کہ اتحاد ہو مسلمان, گلی گلی میں اتحاد ہو, محبت ہو, تبھی جا کے مسئلے حل ہونے والے ہیں. بہرحال ایک محفل میں کیا کیا بولیں گے, بہت دیر ہو گئی ہے. اب جو ہے ماشاءاللہ ہم لوگ کوٹلے میں بیت المال شروع کرے تھے 1 سال پہلے, اور کہیں بھی نہیں, اکثر جگہوں پہ نہیں ہے ویسا بیت المال. ہم لوگ ایک چیز شروع کیے, لگے رہے, آج ماشاءاللہ پورے کہیں بھی آپ مثال دے سکتے ہیں. ایسے ہم لوگ کیا کریں گے, مدرسے ہر جگہ ہے, مسجدیں ہر جگہ ہے, یہ اپنے محلوں کو سدھارنے کے لیے, ان کو قریب لانے کے لیے ایک ادارہ قائم کرنا, بیت المال. وہ ادارے کے تحت ہم سرمایہ جمع کر کے لوگوں کو مقرر کرنا, جو لوگوں کو سمجھا سکیں, جا کے فیلڈ ورک کر سکیں. تنخواہ والوں کو مقرر کرنا, جیسے کہ میں بولا 20-25 آہستہ آہستہ 1-2 سے شروع کر کے 20-25 تک جا سکیں.
اور ان کا سپورٹ محلے کے پورے لوگ مل کے دینا برائیوں کو ختم کرنے کے. تو باضابطہ تنخواہوں کے ذریعے سے لوگوں کو مقرر کر کے اس کی ٹریننگ دلا کے شراب چھڑانے کے پورے حکومت بھی ساتھ دیتی ہے, تنظیمیں وہاں جا کے ٹریننگ لے کے آنا. باضابطہ ایک کام سیکھنے کا ہے. تو کچھ لوگوں کو تنخواہ دے کر کام سکھا کر محلوں پر محنت کرنے کے واسطے ایک ادارہ شروع کریں گے جناب. اس میں اللہ کرے کہ ایک مثال بننا. تو تعمیر امت نام سے ہم شروع کر رہے ہیں. امت کا کنسٹرکشن, شراب دور کرنا, جہالت دور کرنا, تعمیر امت کے نام سے ہم شروع کر دی ہے. ہیرا فاؤنڈیشن جو اسی مجلس میں قائم ہوا تھا, اسی مسجد میں قائم ہوا تھا, آج اس ہیرا فاؤنڈیشن سے لاکھوں کا کام ہو رہا ہے. اتنے غریبوں کو جو ہے آپ کے ٹی وی والوں کو روزانہ 2 ٹائم وٹامن کا کھانا دے رہے ہیں اور علاج کرا رہے ہیں. بیماروں کو, بڑی بڑی بیماری والوں کو پورا علاج ہونے تک لے جانے والی تنظیموں سے رابطہ ہے. ہمارے روزانہ ہمارا کلینک کام کر رہا ہوں ہم جہاں ہیں. تو کئی کام ہو رہے ہیں ہیرا فاؤنڈیشن کے ذریعے سے, کئی شہروں میں ہو رہے ہیں. اور یہ کوریٹ لے گا ہیرا فاؤنڈیشن ہے. تو حکومت کو بتانے کے لیے ہر چیز حساب کتاب سے چلنا پڑتا. خاص طور پہ یہ نشے کے جو کام ہیں اس میں پولیس سے رابطہ رکھ کے کام کرنا پڑتا. کبھی کیا کرتا انہیں پیا, انہیں ہاتھ اڑا ہمارے کو مار دیتا. جن کو ہم لا کے رکھتے وہ آپس میں مار لیتے, وہ پولیس کیس ہو جاتا. تو پولیس کی اور پولیس ساتھ بھی بہت دیتی ہے اس کو. تو یہ سب چیزیں ہونے کے واسطے ٹرسٹ چاہیے, پورا سیٹ اپ چاہیے. تو اللہ کا نام ہم لے کے شروع کیے ہیں. آپ سب کو اب ساتھ دینا. کوریٹ لے میں انشاءاللہ کچھ لوگوں کو رکھیں گے, سکھائیں گے کام, اور گلی گلی محلہ محلہ علماء کو بھی رکھیں گے, اور ورکر ٹائپ کے جو لوگ رہتے ہیں ان کو بھی رکھیں گے انشاءاللہ. اور کوریٹ لے میں ایک نمونہ ہم کر کے بتائیں گے انشاءاللہ. اتنے لوگ ساتھ رہیں گے, ساتھ دیں گے تو کام بن جائے گا کہ ہم محلے کے دکھی لوگوں کو, بے آسرا لوگوں کو, غریبوں کو, شرابیوں کو, اور جو بے آسرا لڑکیاں ہیں ان سب کو آباد کریں گے انشاءاللہ. مستقل کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. جو ہماری پہلی مجلس ہوتی تھی وہ تعلق محلہ پہ ہوتی تھی, تو آخر میں اچھی دعا وغیرہ ہوتی تھی. اب جب سے سماجی بات ہوئی ہے ایک دم ٹرننگ لے کے دعا وغیرہ ویسی کرنے نہیں آتا, موڈ نہیں بنتا. اس لیے میں سادی دعا الحمدللہ رب العالمین.